پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. Hello everyone, this is your favorite Murtid. Salamul Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. جی محمد مظفر, آپ مسلمان ہیں مظفر بھائی؟ جی 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 مسلمان. الحمدللہ سر. کتنے کو پڑھے لکھے مسلمان ہیں سر آپ؟ اور ایڈم سیکر صاحب پہلے تو آپ کو کانگریچولیٹ کرنا چاہیں گے ہم آپ کو. سر آپ کیسے مسلمان ہیں جو آپ مجھے کنگریچولیٹ کرنا چاہیں گے؟ سر پہلے بات آپ کریں گے ہم کریں گے. سر ہم بات کریں گے جیسے آپ اپنے دوست بھائی سے بات کرتے ہیں. ہم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں نے بولا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الجنت الحرام والدوزخ الحلال. شکراً خوش کلام. اچھا اچھا, الدوزخ الحرام والجنت الحرام. ٹھیک 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 سر. اچھا سر, ہم نے بہت کوشش کی تھی, مطلب پچھلے 1 مہینے سے ہم کوشش کرتے آ رہے تھے کہ ہم ایڈم سیکر صاحب کے ساتھ بات کریں. تو ایڈم سیکر صاحب ہم آپ سے ایک سوال کریں گے, ٹھیک؟ پرسنلی نہیں سر, پرسنل سوال کا میں جواب نہیں دیتا. مطلب پرسنل, مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کس ریلیجن کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں؟ سر میں نے کہا میں پرسنل باتوں کا جواب نہیں دیتا. اچھا ٹھیک سر. آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جو قرآن ہے, قرآن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. سر آپ کا انٹرنیٹ ختم ہو گیا اور اب آپ کا سر کیمرہ بھی آن ہو گیا. اوکے سر کیمرہ آن نہیں کر سکتے ہم؟ سر کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. سیکورٹی ایشو نہیں ہے تو نہیں کوئی پرابلم نہیں سر, کوئی پرابلم نہیں. سو بسم اللہ کریں, لیکن آپ کا انٹرنیٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ کیمرے کے ساتھ آپ بات کر سکیں. آپ کے انٹرنیٹ پہ نہیں بھی آرام سے لیگ ہے. کر سکتے ہیں سر. اوکے سر پلیز کنٹینیو. سر ہم نے بہت کوشش کی ہے, آج مہینوں کے بعد ہمیں آپ کے ساتھ خوشی کی بات بولا ہے. تھا سنا سر نہیں. پہلی سر بات میں عرض کر دوں, میرا نام مظفر بھائی, جی مظفر بھائی آپ جی لیگ میں چلے گئے ہیں, پلیز کیمرہ آف کر دیں. آپ کا انٹرنیٹ اسٹرانگ نہیں ہے اتنا. آپ کی آواز لیگ میں آ رہی ہے اور آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہاں کیمرہ آف کر دیں, اس سے آپ کا انٹرنیٹ کم یوز ہوگا. جی بھائی بولیے. ایڈم سیکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے. ایڈم سیکر صاحب, مدثر مظفر ہے میرا نام. جی ایج بٹوین 18 to 19, حافظ قرآن, میڈیکل اسٹوڈنٹ. ٹھیک. الحمد للہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, and سبحان اللہ. and you must know that spiritual student of Sheikh Ahmad Didat. ماشاء اللہ. تو ایڈم سیکر صاحب میں نے بہت سارے کمنٹس بھی کیے تھے فیس بک پر بھی, یوٹیوب پر بھی, کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایڈم سیکر کے ساتھ کھل کر بات کروں, چاہے وہ 10 منٹ ہو سر یا میں 5 ہر منٹ یا 1 سیٹرڈے گھنٹہ. کو 9 بجے لائیو آتا ہوں. آپ آ جا چکے ہیں, مزید بھی کبھی آنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر سیٹرڈے کو 9 بجے لائیو آتا ہوں. لنک جو ہوتا ہے سر وہ لائیو چیٹ کے اندر پڑا ہوتا ہے. جب دل کرے آپ سیٹرڈے کو جوائن کر سکتے ہیں. سر کیا کہتے ہیں اس سے, ہم آپ کے ساتھ مطلب بات کرنا چاہتے ہیں کھل کر, بیکاز آئی ایم ایکسپلسٹ ان مائی تھاٹس, ان مائی اوپینینس. تو میں چاہتا ہوں میں آپ پر اس ٹیررزم کے ٹاپک پر بات کروں. آپ اکثر کہتے رہتے ہیں نا سر کہ قرآن جو ہے اس میں کافر کو کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ڈن ہو انہیں گیا, آپ ڈن انہیں ہو کل گیا, ڈن کرو ہو آپ. گیا, ڈن ہو گیا. ٹیررزم کے ٹاپک پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ, اور آپ حافظ قرآن ہے, کریکٹ؟ جی جی. بہترین. آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے, آپ کس اسکالر کو مانتے ہیں قرآن کو بائی ریولیشن جاننے میں؟ بائی ریولیشن. جی دیکھو, آپ سکالرس کی بات کریں, سکالرس. نہیں آئی ڈونٹ کیئر. آپ نے کہا کہ آپ احمد دیدات آپ کا اسپرچل استاد ہے, ہاں کریکٹ؟ ہاں, مطلب اسپرچل ٹیچر اس لحاظ سے ہے چونکہ جب میں اگنورنس کے اندر تھا, یعنی کہ میں جہالت کے اندر تھا, الحمدللہ ان کے بیانات سن کر میں اسلام کی طرف آ گیا. ٹھیک, اس وجہ سے. ہاں تو آپ کا ہاں اسپرچل آگے. اسکالر ہے نا احمد جی جی دیدات؟ جی 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 جی. اوکے. احمد دیدات نے آپ کو جہاد کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں, اس میں جو قرآن ہے بائی ریولیشن, جی آپ نے کبھی پڑھا ہے قرآن کو بائی ریولیشن؟ قرآن میں جو میں نے سب سے بہترین, کیا قرآن میں پہلے بہت بتائیں سارے کہ مجھے تفاسیر سوال ہیں. میرا سمجھ آیا آپ کو؟ میرا سوال آپ کو سمجھ آیا؟ جی آپ کا سوال سمجھ آ گیا. آپ نے بائی کہا, ریولیشن آپ کسے نے کہتے ہیں ذرا اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا پلیز, تاکہ مجھے پتہ لگے آپ کو سمجھ آ ریولیشن ہو گیا. گیا نا, وہی. ریولیشن آرڈر. تو قرآن جو کرنٹلی لکھا ہوا ہے ہمارے پاس, وہ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا, کریکٹ؟ وہی کے آرڈر میں نہیں لکھا ہوا ہے. ٹھیک.
رائٹ. تو کیا ہاں آپ نے ٹھیک. کبھی قرآن کو اور جہاد کو وحی کے آرڈر میں جس طریقے سے نزول ہوا تھا اس طریقے سے آیات کو پڑھا ہے جہاد کی؟ قرآن جو ہے وہ نازل ہونے کے بعد اسے جو کلیکٹ کیا ہے وہ خلافت عثمانیہ کے دینے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مطلب کلیکٹ کیا ہے، ان کی آیاتوں کو ترتیب دی ہے. جی بالکل. اس کے تو بعد ہمارے جو یہ جو اسلامک ترتیب ہے، اسکالر. یہ جو جی ترتیب ہے یہ وحی کی ترتیب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، کریکٹ. ہاں ہاں وہ تو صحیح ہے، وہ بالکل صحیح. اس رائٹ وقت رائٹ. قرآن کی 96 سورت ہے، کریکٹ. بالکل صحیح. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ مکی آیت ہے کہ مدنی آیت ہے؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد جی جی، ولا یہ انا مکی عابد. آیت ہے یہ مدنی آیت ہے سر؟ میں یہ آلموسٹ مکی آیت ہے. تھینک یو سو ویری مچ. تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں آیات جو ہیں، سورتیں جو ہیں، وہ جمبلڈ اپ ہیں. کیا جی آپ نے کبھی قرآن کو ریولیشن آرڈر، نزول کے اعتبار سے رکھ کے پڑھا ہے؟ جی. پڑھا اصل ہے؟ میں جو آپ جو نزول کی بات کر رہے ہیں سر، وہ اس ترتیب سے قرآن نہیں ہے. صحیح رائٹ. نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ یعنی پتا نا اس مثال کے طور پہ آپ کا کہنا ہے کہ جی ہمارے یہاں جو قرآن میں وہ سب سے پہلا جو چیپٹر ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. ٹھیک. جو کہ پانچویں نزول کی صورت ہے، رائٹ. ہاں حالانکہ ہونا چاہیے اصل میں اقرا بسم. کریکٹ. تو اب میرا رائٹ ٹھیک. سوال یہ ہے، کیا جی آپ نے کبھی قرآن کو نزول کے اعتبار سے پڑھا ہے؟ آپ ترتیب کی بات کر رہے ہیں نا سر، یعنی جی، کہ وہی جو نزول کی اس کا جو ترتیب، نزول. نزول کی ترتیب سے پڑھا. ہاں نزول کی ترتیب سے تو نہیں ہے نا، وہ تو ہم نے وہ تو اصل اس کی آیت جو ہے پہلے وہ اقرا بسم ہے. بھائی ٹھیک مجھے رائٹ، میں اس پتا پہ ہے اتفاق نہیں کرتا ہے، ہوں. میں نے ایگری. کہا کیا آپ نے پڑھا ہے کبھی نزول کی ترتیب سے قرآن کو؟ نہیں 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 سر، ایگری نہیں ایگری پڑھا. ایگری. اوکے، بہترین. تو اب ہم جہاد کو نزول کی ترتیب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ، کیا خیال ہے؟ اوکے ٹھیک رائٹ. اتفاق اوکے، کریں آپ سٹارٹ. بہترین. سب سے پہلے آپ قرآن چیپٹر نمبر 25 آیت نمبر 52 پڑھیے. ٹھیک. پڑھیے سر. چیپٹر نمبر 25 آیا نمبر 52. اچھا چیپٹر 25 آیت نمبر 52 یعنی کہ سورہ الفرقان دی کرائٹن چیپٹر 52. ہاں جی پڑھیے سر. وہ ہے اس کا ڈو گریٹ جہاد ود دا ہیلپ آف دی قرآن، یعنی کہ آپ قرآن کے ہیلپ سے کافرین کے ساتھ جہاد کریں. فلا تطع جی الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. جی. اب جناب یہ آپ کے پاس مکی آیت ہے، یہاں پہ جہاد بڑا ہی پپو لکھا ہوا ہے. جی قرآن سے ہو رہا ہے، تلوار سے نہیں ہو رہا، جی رائٹ. ٹھیک. اوکے. اب آپ ایسا کریں، چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 110 پڑھیے. چیپٹر 16واں چیپٹر، آیت نمبر 110. آیت نمبر 110 چیپٹر جی سر. 16 آیت نمبر 110 یعنی کہ جی سورہ النحل کی بات کر رہے ہیں جی 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 جی. آپ. سورہ النحل آیت نمبر 116. 110 110 110 110 جی سورہ النحل. جی. آپ پڑھ کے سنائے آگے. سر آپ ہی بتائیے سر، میں کیا کروں؟ آپ اس عالم ہیں، حافظ ہیں، میں آپ کے سامنے کیا اسکرین دکھاؤں گا؟ آپ پڑھتے جائیے، میں اور آپ مل کے باتیں کرتے جائیں گے. جہاں پہ نہیں آپ کو اصل میں سر اعتراض آپ ہوگا آپ اعتراض کھول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نزول کے اعتبار سے کر رہا ہوں. نزول کے اعتبار سے چیپٹر نمبر 25 جو ہے وہ 42 چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے، اور چیپٹر نمبر جی سر 16 جو ہے وہ 70th چیپٹر ہے نزول کے اعتبار سے. سر پلیز جی ذرا سر 16 کی 110 پڑھیے گا سر. اصل شاید تقریباً ہوگی. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا، یہی ہے سر. جی سر پڑھیے، سر پڑھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹرانسلیشن بھی ثم پڑھیے. ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. جی سر پڑھیے، سر ٹرانسلیشن پڑھیے. اس کا ٹرانسلیشن ثم ان ربک نہیں نہیں للذین، پھر تم ہاں. سر اپنا ٹرانسلیشن نہیں پڑھنا، کوئی اسکالر کا ٹرانسلیشن پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو اسکالر اچھا لگتا ہے. نہیں سر میں نے عربی پڑھی، میں اپنے حساب سے ٹرانسلیشن کروں نہیں گا نہیں اس کا. اپنے حساب ٹھیک. سے نہیں، کوئی اسکالر، کوئی بھی اسکالر پک کر لیں اچھا جو ٹھیک آپ ہے کو اچھا چلو لگتا ہے. ٹھیک، چلو ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. بتا ثم دیجئے ان کون سا ربک اسکالر پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ بتا دیں جس کی ٹرانسلیشن آپ اوتھینٹک مانتے ہیں. پک ون. مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی ان تقی اردو. عثمانی صاحب، کوئی ان مسئلہ نہیں، اردو. بہترین بہترین. مفتی تقی عثمانی ان اردو. ڈونٹ وری سر، تاکہ میں اور آپ جب ٹرانسلیشن پڑھیں گے نا تو ہم جی ایک ہی لنگو پڑھ رہے ہوں
تو اس سے بہتر ہوگا کہ ہم ایک اسکالر دیں. تو آپ نے کہا تقی عثمانی, TAQI تقی عثمانی, میں جناب وہ اپنے پاس کھول لیتا ہوں. اور لیں سر, میں نے کھول لیا ہے. جی سر, پڑھیے سر. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. ٹرانسلیشن. پھر بے شک آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے مبتلا کفر ہونے کے بعد ایمان لا کر ہجرت کی پھر جہاد کیا اور قائم رہے تو آپ کا رب ان کے اعمال بعد بڑی مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. ٹھیک جی سر. سر, میری آواز آ رہی تو ہے سر؟ اب یہ والا جہاد کون سے والا ہے سر؟ کون سے آیت والا جہاد؟ اس آیت میں جو لفظ جہاد ہے یہ اب کون سے والا ہے؟ پہلے والا تو قرآن سے جہاد تھا, یہ کون سے والا ہے سر؟ یعنی کہ ہجرت کے بعد, یعنی من بعد ما فتن ثم جاهدوا وصبروا, یعنی کہ ہجرت کرنے کے بعد. جی جی. یعنی ہجرت کہاں سے کی تھی انہوں نے؟ مکہ سے. مکہ ٹو مدینہ. جی. اب میں یعنی پوچھ کہ رہا ہوں یہ والا ہجرت کے جہاد بعد کون والا سا ہے سر؟ جہاد. کون سا جہاد والا جہاد ہے یہ والا جہاد؟ کون سا ہے؟ پہلا جہاد قرآن سے تھا نا, یہ والا کون سا ہے؟ یہ تو ہاں بالکل سر, میں آپ ایگری, میں جانتا ہوں آپ کے کہنے والے, یہ ہے جہاد کل دم. لڑائی والا جہاد ہے نا؟ بالکل سر, رائٹ. چلے ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کے پاس سب سے پہلی آیت آئی ہے جس میں آپ کے اسکالرز جو ہیں وہ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. کچھ جی اسکالرز سر. کہتے ہیں کہ یہ چونکہ مکی آیت ہے تو یہ جہاد بھی لڑائی کا نہیں ہے. جی کچھ سر. اسکالرز کہتے ہیں اگرچہ یہ مکی سورہ ہے مگر یہ آیت مدینہ میں آئی ہے اور اس وقت ڈیفینسو جہاد شروع ہو چکا ہوا ہے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ سٹارٹنگ جہاد ہے. آگے چلتے ہیں, چیپٹر نمبر 29 کی آیت نمبر 69 پڑھتے ہیں سر. ہاں بالکل, چیپٹر 29 ورس 69. 69. جی سر. سورہ عنکبوت کی بات کر رہے ہیں جی آپ, جی جس سے جی پڑھ جی جی 29 کی والذین 69. جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جی. ٹھیک. کیا لکھا ہوا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو اللہ کے راستے میں یعنی کہ جد و جہد کرتے ہیں, اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل ہارڈ کرتے ہیں, اللہ ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ونس اگین اس آیت پہ بھی آپ کے اسکالرس کا اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ اسکالرس جی سر. کہتے ہیں یہاں پہ جو آیت ہے یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے, جد و جہد کے لیے ہے. لفظ جہاد ہی لکھا ہوا ہے, لیکن کچھ جی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ لڑائی بھی اس میں شامل ہے. اب مکی آیتیں ختم ہو گئیں, اب ہم مدینہ میں جاتے ہیں. مدینہ میں جو پہلا فیز آپ کے پاس آتا ہے وہ ڈیفینسو کا آتا ہے. چیپٹر نمبر 2 کی آیت نمبر 218 پڑھیے گا سر. چیپٹر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 پڑھیے گا. سورۃ البقرہ کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ جی سر, اس کی آیت نمبر کا کہا آپ نے؟ 218 218. سورۃ البقرہ آیت جی 218. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. کیا مطلب ہے سر؟ حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہو اور جہاد کیا ہو, ایسے فی لوگ تو سبیل رحمت اللہ. خود. ہاں فی سبیل اللہ, صحیح. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے سر؟ یہ ڈیفینسو ہے. یہ ڈیفینسو ہے. جی, فی اوکے سبیل اللہ ہے. اوکے, جہاد فی سبیل اللہ جہاں پہ لکھا ہوگا وہ ڈیفینسو ہوگا. یعنی کہ جہاد فی سبیل اللہ جہاں پر آئے وہ تو ڈیفینسو ہوگا. اوکے, ہمیشہ ڈیفینسو ہوگا, رائٹ؟ جی اوکے, کوئی بات نہیں, ہم ابھی آپ کے ساتھ چلیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اچھے بھائی ہیں, اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم چلتے نہیں, چلیں گے بالکل آپ کے سر ساتھ. نہیں, جہاں پہ غلط کوئی از مسئلہ آلویز نہیں, غلط ہے بھائی. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ریلیکس. اب آپ ایسا کریں, چیپٹر نمبر 8 کا 72 سے لے کے 75 تک پڑھیے گا. چیپٹر 8 ورس نمبر 72 سے لے کے 75 تک. چیپٹر 8 سورہ الانفال, جی سر. آیت 72 سے لے کے 75 تک. 72 to 75. جی سر.
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. رائٹ. جی کیا ہے مطلب ان سر؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. جی جی کیا ٹھیک. مطلب ہے سر؟ جی. کیا مطلب ہے سر؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. پوری آیت پڑھنی ہے سر؟ جی تو سر ٹرانسلیشن ہی پڑھ دینا، عربی پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ چلو اتنے لوگ ہمیں ٹرانسلیشن سن رہے ہیں ان کافی کو ہے. ہاں، ٹرانسلیشن کافی ہے. ٹرانسلیشن کافی ہے. جی پڑھ دیجیے. ان الذین آمنوا وہاجروا پھر آپ وجاہدوا عربی پڑھ باموالہم رہے ہیں، وانفسہم فی پھر سبیل عربی اللہ. پڑھ رہے ہیں، جاننے پھر نہیں سیدھا نہیں نہیں، اصل ٹرانسلیشن میں پڑھیں تقی عثمانی کی جو آپ بول رہے تھے، سیدھی اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں نا سر، اردو بے والی. شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، یعنی اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ٹھیک. رائٹ سر. جی اور جن لوگوں نے رہنے کی جگہ دے دی اور مدد کی، یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. ہوں اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، ہوں اور جو لوگ ایمان تو لائے اور ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں اوکے جب تک کہ نہ وہ ہجرت نہ کرے. اور بہترین. اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد چاہے تو تمہارے ذمہ مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں نہیں کہ تم ان میں سے باہم عہد و صلح کا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو دیکھتے ہیں. جی آگے. اچھا آگے بھی. جی 75 تک پڑھنا نا. اچھا 75 تو. اور جو لوگ کافر ہیں وہ باہم ایک دوسرے کے وارث ہیں. جی اگر اس کے حکم مذکور پر عمل نہ کرو گے تو دنیا میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا. جی اور جو لوگ تو اول میں مسلمان ہوئے انہوں نے ہجرت نبویہ کے زمانے میں ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اللہ کے راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے ان مہاجرین کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہ لوگ تو ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں. لہم جی مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے آخر میں بڑی مغفرت اور رزق کریم بھی ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام. سوری عربی نہیں پڑھوں گا میں. اور جو لوگ ہجرت نبویہ کے بعد کے زمانے میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، سو یہ لوگ فضیلت میں تمہارے برابر نہیں، لیکن تاہم تمہارے شمار میں ہے. سر میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ جی سر بالکل صحیح پڑھ رہے اور ہیں. جو لوگ رشتہ دار ہیں کتاب اللہ میں ایک دوسرے کے میراث کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. جی فنش. جی تو یہ سر آپ نے 72 سے 75 پڑھی. سر یہ آپ کے مطابق ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے؟ جو ہم نے 72 سے 75 تک پڑھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد کے اور میں جہاد نے کے بعد کے. سمپل ٹھیک سر. کوشچن کیا آپ سے، کیا یہ ڈیفینسو ہے یا اوفینسو ہے؟ یہ تو سر ڈیفینس آ رہی ہے، بھی ڈیفینس آ رہی ہے. مجھے ایک بھی چیز بتائیں جس میں ورڈ ڈیفینسو لکھا ہو، عربی میں یا اردو میں. سر ڈیفینس وار کہتے کسے ہیں؟ جب آپ کے اوپر اٹیک کیا جائے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کریں. ٹھیک سر، ہے نا. ٹھیک سر. جی اللہ آپ سبحانہ مجھے و تعالیٰ ان آیتوں میں مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کریں. ٹھیک. ہجرت ہو چکی ہوئی ہے. اب ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں ساری. وہ نا ہجرت یعنی کہ ہجرت کہاں سے ہوئی؟ مکہ ٹو نہیں مدینہ نا سر. سر یہاں پہ ہجرت کے بعد کی آیتیں ہیں نا. آپ کو جی جیسا کہ سر. بتایا کہ چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ اصل میں چیپٹر نمبر 88 ہے ریولیشن کے مطابق. جی ہجرت کے سر. بعد جو سب سے پہلا چیپٹر آیا تھا وہ سورہ بقرہ آیا تھا. اس کی آپ جی نے سر. نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 پڑھی. آپ نے کہا ڈیفینسو ہے، حالانکہ اگر میں 219 میں جاؤں گا تو پتہ لگ جائے گا کہ اوفینسو ہے، لیکن میں نہیں گیا. میں نے آپ سے فوراً کہا کوئی بات نہیں، میں چیپٹر نمبر 8 میں آ گیا. چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ 88 چیپٹر ہے بائی ریولیشن، سورہ بقرہ کے بعد آ رہا ہے. جی. اب یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈیفینسو ہے کس طریقے سے، کون سے اسکالر کے تھرو، یا قرآن میں کوئی عربک کا لفظ جو آپ نے ان آیتوں میں پڑھا جو اس کو پیور ڈیفینسو معنوں میں رکھے، اوفینسو معنوں میں نہ رکھے. سر یہاں پہ جو جہاد کی بات ہو رہی ہے سر، ٹھیک، پہلے میں بات مکمل کروں گا، اس کے بعد آپ بات کریں گے. ٹھیک سر. ایڈم سیکر صاحب. سر بولتے جائیے سر، ٹائم ویسٹ نہیں اچھا کیجیے سر. لالا جی، آپ نے کچھ اسکرین شیئر نہیں کیا تھا؟ شو نہیں ہو رہی کچھ تھی نہیں کب ہے، سے. کوئی کچھ کی ضرورت نہیں ہے، وہ حافظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر اوکے، نہیں پبلک کے لیے بول رہی تھی اس لیے میں. ٹھیک. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، حافظ ہے وہ. جی سر کنٹینیو بولیے سر. اچھا.
हाँ सर, ये सर जो ये जिहाद की आयत जो नाजिल हो, ये मदीना की बात हो रही है सर यहाँ पे, ठीक सर? जी सर मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी सर, बोलिए प्लीज। हाँ सर, तो ये यहाँ पे जो है, ये यहाँ पर भी जिहाद की बात हो रही है सर। जी जिहाद की बात हो रही है, लेकिन डिफेंसिव है या ऑफेंसिव है वो कैसे पता लगेगा? डिफेंसिव, ये तो डिफेंसिव जिहाद की बात हो रही है, फी सर सबीलिल्लाह की मैंने बात हो रही है पूछा, यहाँ पे। फी सबीलिल्लाह का मतलब ये नहीं होता कि डिफेंसिव है। फी सबीलिल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की राह में। वही ना, उससे अल्लाह की राह में, डिफेंसिव अल्लाह की राह में। उससे हम्म डिफेंसिव और ऑफेंसिव का पता नहीं लग सकता। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया है, खैर क्या सर, तिबरी वट एवर इसको। डिफेंसिव सर, सर डिफेंसिव वार हो या ऑफेंसिव वार है, लेकिन जिहाद की बात हो रही है। अब जिहाद जो है, क्यों हो रहा है यहाँ पे जिहाद? डज नॉट मैटर, ये मेरा सवाल नहीं है भाई, प्लीज। नहीं सर, आपने वही ना बोला सर। आपने बोला डिफेंसिव है, मैंने कहा ओके। अब मुझे आपने एविडेंस देना है कि यहाँ पे सिर्फ डिफेंसिव है। जी सर। सर मैं भी तो वही कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ डिफेंसिव वार ठीक है, यहाँ पे डिफेंसिव वार की बात हो रही है, बिल्कुल हो रही है डिफेंसिव कहाँ वार की पे? बात। क्यों हो रही है डिफेंसिव हाउ वार हाउ की बात? कैसे पता लगेगा सर मुझे? अबे सर, अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में मुसलमानों को हुक्म दे रहे हैं हिजरत के बाद, और हिजरत के बाद फौरन जिहाद की बात कर रहा है अल्लाह सुब्हान व तआला। अब जिहाद क्यों कर रहा है इंसान? नहीं, जिहाद हिजरत के फौरन बाद सूरह बकरा में है। जी। अभी हम आगे आगे मुझे ये बताइए, यहाँ पे डिफेंसिव कैसे साबित होगा? कहाँ पे? यहाँ पे जी डिफेंसिव, यहाँ पे ना डिफेंसिव है ना ऑफेंसिव आ रहा है यहाँ पे। अल्लाह सुब्हान। एग्जैक्टली, हम्म, फाइनली। फाइन। तो इसका मतलब है इन आयतों को पढ़ के आपको पता नहीं लग सकता कि ये डिफेंसिव है या हम्म, ऑफेंसिव है। जी सर। नहीं पता लग सकता ना? नहीं सर। ओके, अब तो ये व्हाट उलमाए डज किराम दैट जो है, मीन? जो जी सर। एग्जैक्टली तो इसका हम्म, मतलब है कि हम तफासिर देखेंगे, हम तिबरी को देखेंगे, हाँ, ये तफासिर कुर्तबी से को पता चलेगा। देखेंगे, इब्ने हम्म, कसीर को देखेंगे, और हम देखेंगे कि कौन सी इनमें से आयत डिफेंसिव है और कौन सी ऑफेंसिव है, और वो इसको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं अहादीस के साथ और सीरा नबवी के साथ। करेक्ट? जी सर। ओके। तो यानी कि जब हम कुरान को अकेले पढ़ेंगे तो हमें कुरान समझ नहीं आ सकता, हमें उसके लिए तफसीर में जाना पड़ेगा देखने के लिए। बिल्कुल राइट सर, राइट सर। बेहतरीन हो गया। ओके, अब हम वापस आते हैं कुरान की चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 218 के ऊपर और 219 के ऊपर। क्या हम दोबारा चलते हैं आप मेरे साथ अब उन दोनों आयतों पे? बिल्कुल सर। ओके सर, ये मैंने अब टू स्क्रीन हंड्रेड खोल दी। एटीन 18 जो आपने अभी पढ़ी थी और बिल्कुल सर। 219। जी सर। अल्लाह कहता है, बेशक जो लोग ईमान लाया, जिन्होंने हिजरत की और लड़े अल्लाह की राह में, वो उम्मीदवार हैं अल्लाह की रहमत के, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। ये मैं तफसीर उस्मानी पढ़ रहा हूँ, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, जो आपने कहा था कि अब तक की उस्मानी की ट्रांसलेशन पसंद करते हैं। उसके बाद 219 आती है, वो कहती है, तुझसे पूछते हैं हुक्म शराब का और जुए का, कह दे इन दोनों से बड़ा गुनहगार फायदा कोई भी, इनका गुनाह बहुत बड़ा है, इनका फायदा बहुत का ज्यादा है, जो खर्च सर्च करते हैं उनके लिए और जो ना सर्च करते हैं उनके लिए। राइट सर? जी सर। ओके। अच्छा, अब हमारे पास आता है 217, सॉरी माय बैड, मुझे 217 पे जाना था ताकि 218 पे जाऊं, माय बैड। 217 जो आयत है वो कहती है, तुझसे पूछते हैं महीना हरम हराम को इसने कैसे लड़ना है, कह दीजिए लड़ाई इसमें बड़ा गुनाह है और रोकना अल्लाह की राह से है, और इसको नाम मानना, मस्जिद हराम से रोकना, निकाल देना, ऐसे लोगों को वहां से भी, इससे भी ज्यादा गुनाह है अल्लाह के नजदीक, और लोगों को दीन से बचाना कत्ल से भी भरकर है, और कुफर तो हमेशा तुमसे लड़ते रहेंगे यहाँ तक कि तुम इनको फेर दो, तुम्हारे दीन पे अगर काबू पाओ, और जो कि फिरे तुम में से अपने दीन से, फिर मरे जावे हालत कुफर में, तो ऐसियों के जाया होने अमल दुनिया और आखिरत में, लोगों के रहने में दोजख है और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। मैंने पूरी आयत पढ़ दी है ताकि आपको एतराज ना हो कि मैंने आयत पूरी नहीं पढ़ी थी। अब मैं आयत को हिस्सों में ब्रेक करने लगा हूँ। तुझसे पूछते हैं कि महीना हराम को इसमें कैसे लड़ना कैसे, कह दे लड़ाई इसमें बड़ा गुनाह है, और रोकना अल्लाह की राह से, और इसको ना मानना और मस्जिद हराम से रोकना और निकाल देना इस लोगों को वहां से, इससे भी ज्यादा गुनाह है अल्लाह के नजदीक, और लोगों को दीन से बचाना कत्ल से भी भरकर है। सर ये वाला जो पार्ट है आयत में, ये क्यों आया है? शान नजूल और तफासिर की रूह से तिबरी, इब्ने कतीर, कुर्तबी इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या आपको पता है?
اور لوگوں کو دین سے بچانا اور قتل سے بھی بڑھ کر ہے. جی کیا آپ کو پتا ہے جی اس بارے میں ابن کثیر، قرطبی اینڈ طبری کیا کہتے ہیں اس آیت میں اس کے بارے میں؟ نہیں سر. سر ہوا کچھ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب مدینہ میں آئے تو انہوں نے قافلوں کے اوپر لوٹ مار شروع کی. 3 کس قافلوں نے؟ کو حضور نے لوٹ مار شروع کروائی ٹھیک. قافلوں کے اوپر. اپنے ساتھی بھیجے، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھیوں سے قافلوں کو لٹوانا شروع کیا. جب ٹھیک. حضور نے یہ کام شروع کیا تو شروع میں کچھ قافلے تھے جو بچ گئے، اور ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ حضور کے ساتھی اکرام جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے رستے بدل لیے. ٹھیک ہے، اس ٹھیک. میں سے سب سے پہلا اٹیک کیا 600 مارچ 1 ہجری، مارچ 623 اے ڈی کو. یہ حمزہ ابن عبد المطلب اس کا سربراہ بنایا گیا تھا، اور 30 سے 40 لوگوں کو اس کے اگینسٹ، اس کے ساتھ دے کے بھیجا گیا. اور یہ پہلی ایکسپیڈیشن تھی. یہ العیس ایک مقام ہے، اس کے اوپر ہوا مکہ اور مدینہ کے درمیان، سر. لیکن لوگوں نے بدل لیا رستہ، قافلے والوں نے. نیکسٹ ایکسپیڈیشن حضور نے بھیجی عبیدہ ابن الحارثہ کے ہاتھ. یہ اپریل 623 اے ڈی میں ہوا، پہلی ہجری کے اندر. یہ پہلا مہینہ تھا، اور اس کو فرسٹ ملٹری ایکسپیڈیشن کہا گیا ہے تاریخ طبری میں اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر اور ملٹیپل سیراز کے اندر. محمد صاحب نے بھی اس کا آرڈر دیا تھا، اور اس کے اندر جو پہلا ایرو نکلا تھا اس کو فرسٹ ایرو آف اسلام کہتے ہیں، فرسٹ تیر آف اسلام کہتے ہیں. یہ سعد ابن ابی وقاص نے شوٹ کیا تھا، اور یہ قریش کے کاروان کے اوپر، قریش کے قافلے کے اوپر پھینکا گیا تھا. اس کے بعد تیسری ایکسپیڈیشن مئی 623 اے ڈی کے اندر ہوا تھا. الخرار کی ایکسپیڈیشن اس کو کہتے ہیں، الخراری ایکسپیڈیشن. اگر وائی کو آپ نے، یا کو آپ نے پورا پڑھنا ہے، الخراری ایکسپیڈیشن، یا اس کے اوپر شدہ ڈال دیں گے تو الخرارہ کی ایکسپیڈیشن کہا جاتا ہے. یہ ایک کنویں کے اوپر ہوا تھا، مکہ کی سڑک کے اوپر، کلوز ٹو جافا ایک مقام ہے وہاں پہ. اس کے بعد ودان کے اوپر ایک اٹیک کروایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیکنڈ ایئر آف مائگریشن کے اوپر، ہجرت کے سیکنڈ ایئر کے اوپر، اگست کی 623 اے ڈی کے اندر. لیکن جب حضور کا کاروان ودان پہنچا تو قریش والوں کو چونکہ آلریڈی پتہ لگ چکا ہوا تھا، انہوں نے اپنا قافلے کا رستہ بدل لیا. اس کے بعد بوات کے مقام کے اوپر اکتوبر 623 کے اندر سیکنڈ ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیٹل میں خود حصہ لیا. یہاں پہ 200 بندے تھے جو بوات کے مقام پہ آئے تھے، اور انہوں نے ایک کاروان کو انٹرسپٹ کرنا تھا، ایک قافلے کو روکنا تھا اور اس کے اوپر اٹیک کرنا تھا. لیکن چونکہ قافلے کو پہلے پتہ لگ چکا ہوا تھا، ان کے اسپائز تھے قافلے والوں کے، تو قافلے والوں نے رستہ بدل لیا اور مسلمانوں کی اور قافلوں کی لڑائی نہیں ہوئی. یہ سارے کے سارے اٹیک قافلوں کے اوپر ہوئے ہیں، کسی ملٹری کے اوپر نہیں ہوئے. اس کے بعد جو ایکسپیڈیشن آف بدر ہے وہ کیوں ہوئی؟ کیوں مکہ والے مکہ سے نکلے اور مدینہ کے اوپر حملہ کیا؟ وہ اس لیے ہوئی کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 217 کی تفسیر کے اندر کہ غزوات رسول میں یہ ایک بہت بڑی ایکسپیڈیشن ہے غزوہ بدر. یہ ہوئی اس وجہ سے کہ حضور نے جس طرح یہ باقی میں نے آپ کو بتائے تھے، اسی طرح ایک اور کیراوان کے اوپر اٹیک کروایا. ایک خط لکھا، اپنے ساتھی کو دیا، اور ان ساتھیوں کو کہا کہ جب ایک خاص مقام پہ پہنچو گے تو اس کے بعد جا کے ایک خط کو کھولنا. جب انہوں نے اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ کے اوپر آپ کو ایک کاروان ملے گا، جا کے اس کو انٹرسپٹ کرو. اس قافلے کے اندر 60 کیملز تھے، اور وہ 60 کیملز کے ساتھ قافلے کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے لوگ بھیجے تھے. ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں قافلے والوں کے سامنے پڑاؤ کیا. قافلے والوں نے سمجھا کہ محرم مہینے ہیں، اور کافر اور مسلمان آپ سب سر محرم آپ مہینوں طب میں
محرم مہینوں میں اٹیکس ایک دوسرے پر آپ نہیں کرتے تھے. انہوں نے اٹیک کیا اور محرم مہینوں میں ان کے لوگوں کو قتل کیا, پھر ان کو ان کے مال کو بھی پکڑ کے مدینہ لے آئے اور لوگوں کو پکڑ کے بھی مدینہ لے آئے. اور پھر اس کے بعد یہ والی آیت نازل ہوئی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کہا محرم مہینوں میں اٹیک کر دیا. اللہ کہتا ہے محرم مہینے سے زیادہ ویلیو اس چیز کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام میں لانا ہے. اس کے بعد بدر ہوا. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو 6 اوفینسو اٹیک کیے تھے یہ کہاں سے کیے گئے؟ اگر ابھی تک چیپٹر نمبر 2 کی 218 تک آپ ڈیفینسو جہاد کہہ رہے ہیں, تو یہ جو 6 اٹیکس پہلے حضور نے کروائے وہ اوفینسو نہیں تھے کیا؟ جی حضرت بولیے. سر آپ نے یہ تبری سے پڑھا؟ سر یہ ہر سیرہ کے اندر لکھا ہے, جون سے بھی آپ کھول لیں, جس میں بدر کی بیک گراؤنڈ بتائی جائے گی اس ہر ایک میں لکھا ہوا ہے. تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے اور سیرت النبی ابن اسحاق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, تاریخ تبری کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ پڑھنا یعنی کہ پسند دیٹ کریں. مینس یعنی کہ سیاہ ستہ کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے. سر سیاہ ستہ کے اندر احادیث لکھی ہوتی ہیں, سیرہ نہیں لکھی ہوتی. یہ نہیں وہ تو سیرہ ہے. بالکل سر میں تو ایگری کرتا ہوں, ظاہر سی جی بات ہے, وہ تو انہوں نے کوئی آتھنٹک حدیث تو لی ہوگی نا کسی سے. نہیں, سیرہ میں حدیث نہیں ہوتی. سیرہ اب آپ مجھے سیرہ دکھا دیں کوئی سی, کیا آپ نہیں کو سیرہ جو ہوتے نا سیرہ, ہم، اب سیرہ میں کوئی جو حدیث کوئی ہیڈ لائن, ظاہر سی بات ہے وہ تو کسی حدیث کسی سیاہ ستہ سے تو لیا ہوگا نا سر انہوں نے. نو, کس نے کہا؟ سیاہ ستہ سے پہلے سیرہ لکھی گئی ہوئی ہے. سیرت مثال کے طور النبی پہ ابن الرحیق اسحاق, المختوم ہے سر, ٹھیک سیرت ہے, دا النبی سیلڈ ابن نیکٹر ہے. اسحاق, ایک سیکنڈ رکیے. سیرت النبی ابن اسحاق اور سیرت النبی ابن کثیر, سیرت النبی تبری, یہ سیاہ ستہ لکھنے سے بہت پہلے لکھی گئی ہوئی ہیں. ٹھیک, آپ کو کس نے کہا کہ ان کے بعد لکھی گئی ہیں؟ نہیں بالکل سر ایگری, میں جانتا ہوں اس سے پہلے لکھے, بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی ہے سر. بڑی مہربانی. اب آپ کے پاس آتی ہے یہ سیرہ, یہ دیکھیے آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ جو میں نے ابھی بتایا اس کو میں شارٹ میں آپ کے سامنے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے. یہ جناب سیرت النبی ابن اسحاق ہے. میں ابھی صرف ایک دکھانے لگا ہوں, آپ باقی سارے بھی نہیں بالکل دیکھ سکتے ہیں, سر مجھے کوئی ایگری, اعتراض نہیں. اتفاق. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے گا, یہ میں زوم کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے اور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ریکارڈڈ لائن پہ میں نے بولا, اور کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اس وجہ سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں جھوٹ بول دیا کل کوئی مومن آئے گا اور مجھے کہے گا بھائی تم نے جھوٹ بول دیا. میں تو ریکارڈڈ لائن پہ بولتا ہوں. دیکھیں, دا فرسٹ ریڈ آن ودان, جیسا کہ میں نے آپ کو ودان کا بتایا تھا, 218 نمبر پیج پہ لکھا ہوا ہے. حمزہ ریڈ آن دا کوسٹ, جو میں نے کوسٹ کی آپ سے بات کی تھی کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک ہے ہزار کا. ریڈ آن بوات, ریڈ آن العشیرہ, ریڈ آن قرار, یہ عشیرہ میں نے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا تھا بائی دا وے کیونکہ یہ اس میں بھی اٹیک نہیں ہوا تھا میرے خیال میں. ریڈ آن صفوان, فائٹنگ ان دا سیکرڈ منتھ, یہ وہ ہے جس میں ایکچولی میں اٹیک ہو گیا تھا اور جس کی بنا کے اوپر بیٹل آف بدر ہوئی تھی. کہ اس کے بعد جب آپ نے نون مسلموں کے قافلے پہ نہ صرف حملہ کر کے ان کا مال لوٹا بلکہ ان کی عورتوں اور لڑکوں کو غلام بنا کے مدینہ لے آئے, سلیو بنا کے بالکل مدینہ لے رائٹ آئے. سر, اتفاق, اس اتفق کے معک یا بعد شیخ, بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ سے. 100% اتفاق کرتے ہیں نا؟ اتفاق. اوکے, تو پھر ڈیفینسو کیسے ہوا؟ جب آپ آگے سے بڑھ کر کسی کے قافلے کے اوپر, ناٹ ایون فوج, کسی فوج پہ بھی نہیں, قافلے پہ اٹیک کر رہے ہیں. سر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز تھے, انہوں نے جو اٹیک کیا تو وہ کس پر کیا تھا؟ قافلے پر جی کیا تھا نا, قافلے پر اٹیک. جی اب یہ سر, دیکھنا وہ جو قافلے والے تھے وہ مسلمز تھے یا نان مسلمز؟ نان مسلمس تھے, کفار تھے. نان مسلمز تھے, ٹھیک. جی, کیا یہ انہوں نے جو قافلے پر وہ جو چھاپا مارا تھا, کیا یہ بلا وجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی ریزن تھا؟ محمد قافلے لوٹتا تھا, حضور قافلے لوٹتے تھے. Would you like اچھا to laugh سر rather ٹھیک. than give... نہیں, ایک سیکنڈ دیکھیں, میں آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا ہوں, اگر آپ نے لافنگ گیم کھیلنی ہے تو میرے سے زیادہ موکری کوئی نہیں کر سکتا. آپ کو پتہ ہے اس دیکھو بات کا, سر, رائٹ؟ دیکھو سر, میں نہیں اس لیے نہیں دیکھو نہیں, ویٹ, آپ نے یہ جو لاف کیا نا, میں نے آپ سے اتنی عزت اور احترام سے بات کی ہے. میں نے دیکھو محمد کو سر, بھی حضور دیکھو بولا ہے. ایڈم سیکر بک صاحب, بک آپ نہیں, غصہ نہ ہو کے, بک بک نہیں, غصے کو تم پالنا نے سیکھو سر, غصے کو پالنا ہنسے ہو سیکھو. نا, اس کا مطلب ہے اب میں موکری لیول پہ آگے بات کروں گا, بیکاز یہ جو ہنسی ہے نا, اس کا نہیں, مطلب یو ہے کہ ہیو تم یہاں رائٹ, پہ آپ کو بہن رائٹ چودکی ہے. کر رہے ہو. تمیز سے بات کرو, ہنسے کیوں؟ اب آپ میں کو تم سے حق اتنے ہے پیار ہنسنے سے کا. بات کی ہے, تم نے ہنسنا شروع کر دیا. کیا وٹ ڈو یو مین؟ میں جوک سنا رہا ہوں یہاں پہ. نہیں, آپ کو حافظ اجازت صاحب, ہے, آپ کو اجازت ہے. ایڈم ایک منٹ, حافظ صاحب
गलत तरीका है ना? देखो अच्छा ठीक है, आपकी बात, आप बात मुकम्मल करो फिर मैं बताऊंगा। सॉरी बोलो, हाँ अपोलोजाइज करो। और जैसा भी इतने सीरियस डिस्कशन जब से आप दोनों कर रहे हो, लोगों को भी समझने के लिए मिल रहा है। ये असल राहे में पता फरार है आपको, इख्तियार करने का तरीका है भाई। दलील के साथ, अ- आर्गुमेंट के साथ बात करो ना हाफिज साहब। साहिल भाई आपको पता है मैं क्यों हंस रहा हूँ? आपको पता है रीजन क्या है? हंसो नहीं, कोई रीजन म्यूट नहीं है, करके मुद्दा म्यूट मुद्दा करके प्रेजेंट हंस करो। लेते ना, ठीक है ठीक है म्यूट ठीक है करके ठीक है, हंस नहीं लेते हंसूंगा, ठीक अगर। है मैं सुनता जाऊंगा, ठीक है ठीक है ठीक है हाँ ठीक है ठीक शुक्रिया। है, कंटिन्यू। एडम जाने दो, वो कंटिन्यू करो, डिस्कशन कंटिन्यू करो प्लीज। जी भाई, मुद्दा मेरा मैंने प्रेजेंट कर दिया, अब आपने बताना है कि क्यों अटैक किया था, प्लीज। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर ये जो आपने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियंस जो थे उन्होंने काफिले पर अटैक किया था, ठीक, और उन्होंने काफिले को लूटा था, सर यही कहा ना आपने? सर मुद्दा प्रेजेंट करें अपना प्लीज। वही मैंने जो सर मैं कहा था कह रहा हूँ, लाइव आपने रिकॉर्डेड यही में कहा कहते ना हैं। सर पहले आप। हाँ सर आप अगर सुन रहे थे उस वक्त, प्लीज अब बीच में इंटरप्ट, ये जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करें। मैंने अपना मुद्दा प्रेजेंट कर दिया, हाँ नाउ इट्स ठीक, योर चलो टाइम टू ठीक है, रिफ्यूट इट। अब आइंदा आइंदा ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी अब प्लीज ठीक है। रिफ्यूट इट। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी आज तक बैटल, जितने भी गज़वात लड़े हुए हैं, जंग खत्म करने के बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया है, सूरह अनफाल के अंदर भी हुक्म दिया है, ठीक, यानी कि जिहाद करने के बाद जो वो माल बचता है आप उसे तकसीम करें, आप उसे बैतुल माल में जमा करें, कलेक्ट करें। और इवन एक गजवे के अंदर एक सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला अजमईन में से एक सहाबा ने एक चादर उठाई थी और उसने उस चादर अपने पास रखी थी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि हाफिज वसल्लम ने, भाई दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ कि माल लोगों में तकसीम करना है कि नहीं करना। ठीक, बात यह है कि ऑफेंसिव जिहाद है कि नहीं है। क्या मोहम्मद साहब ने ये जो 5 काफिलों पे हमले करवाए, जिनमें से 2 में उन्होंने खुद पार्टिसिपेट किया, 3 में उन्होंने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, जिनमें से 3 के ऊपर नहीं हमला हो सका क्योंकि उन्होंने रास्ता बदल लिया, क्या ये ऑफेंसिव है या डिफेंसिव है? पहले तो ये समझाएं ना मुझे। ऐसा ये जो वार जो है ये डिफेंसिव वार है सर, ये ऑफेंसिव वार नहीं हो ओके, सकते, नॉट नॉट एट अच्छा ऑल। मुझे अब ये बताइए, हम्म, डिफेंसिव की और ऑफेंसिव की डेफिनेशन क्या होती है प्लीज। ये डिफेंसिव वार क्यों नहीं है, मैं आपसे नहीं बताऊं नहीं क्यों। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दें, हम्म ये नहीं बताएं, छोड़ दें सबको। हम्म मुझे बताइए डिफेंसिव वार और ऑफेंसिव वार डिफेंसिव की वार होता डेफिनेशन क्या है, होती है। यानी कि डिफेंसिव वार यानी दिफाई वार, दिफाई वार। और ऑफेंसिव क्या होता है? ऑफेंसिव तो गैर दिफाई वार। यानी कि किसी जगह पे जाके किसी और के ऊपर अटैक करना, ये होता है ऑफेंसिव। और नहीं, डिफेंस होता है कोई आपके ऊपर बिला अटैक करे वजह, और आप। बिला वजह। भाई एक सेकंड सुने, डिफेंस और ऑफेंस दो चीजें हैं, सिंपल डिक्शनरी डेफिनेशन है। डिफेंस ठीक होता है अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है और आप उसे डिफेंड कर रहे हैं। मैं अपने घर में ठीक, बैठा हूं, आप अगर मेरे घर पे हमला करेंगे, मैं आपको गोली से मार दूंगा, ये मेरा डिफेंसिव राइट है, करेक्ट? सही, ठीक है। तो जिस बंदे ने मेरे घर के ऊपर हमला किया है, उसने मेरे घर के ऊपर ऑफेंस किया है, जी, राइट? क्योंकि घर मेरा है और वो अगर मेरे घर के ऊपर हमला कर रहा है तो उसने मेरे ऊपर ऑफेंस किया है, करेक्ट? बिल्कुल सर। मैं गाड़ी में जा रहा हूं किसी जगह पे, कोई बंदा मेरी गाड़ी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मेरी गाड़ी से माल निकालने के लिए, मेरा लैपटॉप चोरी करने के लिए, तो मैं अपनी गाड़ी में पिस्तौल से उसको गोली मारूंगा। ये मेरा डिफेंसिव राइट है क्योंकि गाड़ी मेरी है और वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। तो जिस बिल्कुल बंदे सर, ने मेरे ऊपर अटैक किया मेरी गाड़ी के ऊपर, वो मेरे ऊपर ऑफेंस कर रहा है, करेक्ट? बिल्कुल सर। ओके। यहाँ पे कारावान वाले डिफेंस कर रहे हैं अपने कारावान को, उनका बिल्कुल, माल है, उनकी तिजारत का माल है, उनकी गाड़ियां हैं, वो उसको डिफेंस कर रहे हैं। हम्म, मुसलमान जो उस पर अटैक कर रहे हैं उन्होंने ऑफेंस किया है। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। तो ये ऑफेंसिव बैटल्स हुई ना। देखो सर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ऑफेंसिव वार तब होगा जब उन्होंने वापस वहां से वार नहीं किया, जब वो एक काफिला सीधे राह से चल रहे होंगे। यानी कि तो आप ये कह रहे हैं कि ऑफेंस किया जाए, आप मेरी गाड़ी पे अटैक करें और मैं आपको आगे से गोली भी ना मारूं तो ऑफेंस होगा, वरना नहीं होगा। ये कौन बिल्कुल सी राइट लॉजिक है सर, भाई? ये कौन सी डिफेंसिव लॉजिक वार है? मत। कितने स्टूपिड है यार, कितनी स्टूपिड लॉजिक है भाई। आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरी गाड़ी पे अटैक करें और मैं डिफेंड भी ना करूं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है सर, फर्ज करें कि ऑफेंसिव वार है, ठीक, ओके। तो अगर ये तो ठीक, ऑफेंसिव आ रहा है तो चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 218 डिफेंसिव नहीं है, क्योंकि चलो 217 ठीक पहले है आई है। ऑफेंस। और जी सर, 217 की तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने जब इन काफिलों के ऊपर अटैक करवाया और आप माले गनीमत के तौर पे वो औरतें और बच्चे ले आए, तो ये हुआ। हम्म, तो फिर चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 218 आई है 217 के बाद।
تو بھائی پھر مجھے بتائیں کہ 218 نمبر آیت یہ کیسے ڈیفینسو ہے جبکہ یہ اوفینسو وار کے بعد آ رہی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، فرض کرے کہ آفنسو وار ہے، ٹھیک سر، بہترین. ہاں اوکے فرض نہیں کریں سر، ہم کلیئر باتیں چلو کریں. ٹھیک ٹھیک، چلو اس ہم کے اسے بعد یہ چلو ہوتا ہم ہے اسے چیپٹر نمبر 8 کی آیت آتی ہے. چیپٹر نمبر 8 کی آیت نمبر 67 آتی ہے. یہ کہتی ہے کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنے ہاں قیدیوں کو رکھے جب تک وہ خون ریزی نہ کر لے ملک میں، اور تم چاہتے ہو کہ اسباب دنیا اور اللہ کے ہاں چاہیے آخرت اور زور حکمت. اب یہاں پہ جب بدر آیا، بدر میں آپ آئے تو آپ نے غلاموں کو نہیں رکھا بلکہ آپ نے ان کو واپس جانے دیا، کریکٹ؟ اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ ٹھیک ہے، ابو ٹھیک سر، بکر اور عمر کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں انٹریکشن، جس میں کوئی کہہ رہا تھا کہ غلاموں کو رکھ لینا چاہیے، کوئی کہہ رہا تھا چھوڑ دینا چاہیے، اور ان کی آپس میں انٹریکشن اور بحث و مباحثہ بھی ہوا تھا، کریکٹ؟ اس بات کو یاد ہے آپ کو؟ بالکل سر، بالکل سر، بالکل یاد ہے. اوکے تو اس کے بعد اللہ میاں چیپٹر نمبر 2 کے بعد جو نزول کے اعتبار سے دوسری آیت آئی تھی، نیکسٹ آیت آئی تھی، وہ چیپٹر نمبر 8 تھا، 3 نہیں تھا، 8 تھا. 8 کی 67 میں آتا ہے کہ نبی قیدی کب رکھ سکتا ہے؟ جب وہ ملک میں خون ریزی نہ کر لے، اس سے پہلے نہیں رکھ سکتا. بالکل نبی سر، نہیں رکھ سکتا، کسی نبی کو زیبا نہیں ہے. اب آپ کے پاس آتی ہے بدر میں جو آپ نے قیدی بنائے، ملکل یمینیں بنائی، وہ یہاں سے آ رہی ہیں اس آیت سے، کیونکہ اب نبی نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے ملک میں خون ریزی کر لی ہے، اب آ رہی ہیں. اس سے پہلے نہیں رکھ سکتے کیونکہ کسی نبی کو زیبا نہیں ہے کہ اپنے ہاں قیدی رکھ لے، ملکل یمین رکھ لے، سلیوز رکھ لے، جب تک وہ ملک میں خون ریزی نہ کر دے. تو سب سے پہلے حضور نے جو بدر ڈیفینسو کیا آپ نے، اس کا بھی بیک گراؤنڈ اوفینسو ہے، کیونکہ حضور نے 5 اٹیکس کرائے اوفینسو، پھر مکہ والا غصے میں آ کے انہوں نے اٹیک کیا مدینہ کے اوپر. ناؤ مدینہ والے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفینسو ہے. یا حضرت بولیے. کسی وار کے بارے میں، ڈیفینس وار، سر جو بول رہے ہیں بولیے، میں نے تو اپنا مدعا ہی ختم کر دیا بھائی. وہی مجھے تو نا سر، چیپٹر نمبر 9 تک ٹھیک، چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا آپ تیاری کر کے آئے چیپٹر نمبر 9 کی، مجھے چیپٹر نمبر 9 تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں 2 اور 8 کے اندر ختم کر دیا آپ کو بھائی. کس کو؟ اسلام آپ کو ٹھیک ہے سر، اوفینسو آپ وار، سلیوری کے، اوفینسو بیٹلز کرنے کی اجازت دیتا ہے. یو آر ڈن جسٹ ان چیپٹر نمبر 2 اینڈ چیپٹر نمبر 8. کیونکہ جیسے آفنسو ہی وار ہو یا آپ تفاسیر کے اندر جاتے ہیں، یو آر ڈن مین، فینیٹو، ایڈم ٹاٹا، سیکر بائے بائے. صاحب، جی ایڈم بھائی، سیکر صاحب، جی ٹھیک ہے، بھائی. آپ نے بولا، اب ہم بھی بولیں گے نا سر. حضرت آپ کو تو مائک دی ہوں، آپ چپ کر کے بیٹھ گئے، میں کیا کروں؟ بولیے کہاں سر ٹھیک ہے سر، آفنسو بولیے. وار ہو، ڈیفینسو وار، لیکن سر یہ آج کی ڈیٹ میں تو نہیں ہے نا سر. کس نے کہا نہیں ہے؟ اور آج کی ڈیٹ میں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ آپ نَصَرَكُمُ کی اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ایک سیکنڈ فَاتَّقُوا ایک اللَّهَ. سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کسی مسلمان کو بیٹل نہیں کرنی، جہاد کا نہیں سوچنا؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا نا سر، نہیں نہیں ٹھیک ہے، نہیں، مجھے پہلے بول، پہلے اس بات کا جواب دیں، اس کے بعد جتنا مرضی سمجھا دیجیے گا. میں نے کہا کیا یہ جو آج آیتیں ہیں، یہ جو نہیں آیتیں نہیں ہیں نا سر، نہیں نہیں، ایک سیکنڈ پہلے رک جائیں. مجھے آپ کو پورا موقع دوں گا جیسے پہلے دیا میں نے، ڈونٹ وری. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو جہاد، لڑائی کے بارے میں، لڑائی والے جہاد کے بارے میں سوچنا، اور اس کی، آپ انڈیا سے ہیں کہ پاکستان سے ہیں؟ میں آکوپائڈ کشمیر انڈیا. اوکے. کیا آج کے دن میں ایک مسلمان کو ہمیشہ لڑائی کے لیے تیار رہنا ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے دور میں ہاں بالکل، اذن للذین یقاتلون، اس آیت کے بہترین. تحت، نہیں اذن نہیں، آیت للذین اور کے حدیث تحت. کے تحت بھی. حدیث کہتی ہے if you do not even think about fighting you will die in a branch of hypocrisy. بالکل رائٹ، پڑھا ہے. اوکے. اور ہپوکریٹ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں، کریکٹ؟ صحیح سر. تو اگر آپ جہاد کر نہیں سکتے اوفینسو لڑائی، تو ایٹ لیسٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی لڑائی شروع ہوئے گی مجھے لڑائی کرنی ہے، جہاد پہ جانا ہے. اور اگر آپ اس کا تمنا بھی نہیں رکھتے، اس کی سوچ نہیں رکھتے، تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے، کریکٹ؟
بالکل سر اسفل من تو اس کا مطلب ہے کہ ایز اے مسلم آپ Yes. ہمیشہ ٹیررزم کے اوپر رہیں گے، سوچ آپ کی ٹیررسٹ رہے گی. نہیں سر نہیں سر بالکل غلط. اب میں اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا سر. جی ٹھیک پلیز ڈیفینڈ کریں. ڈیفینڈ کرے. قرآن کریم نے کہا ہے ان چیپٹر 22 ورس 38 کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ایک اذن سیکنڈ، للذین یقاتلون ایک سیکنڈ 22 کی دیکھیں، میں آپ کو کتنے آرام سے آیتیں بتا رہا تھا نا تاکہ ہم دونوں بالکل سر. ایک ساتھ پڑھ سکیں. آپ بھی آرام آرام سے چلیں گے. 22 کی آیت نمبر ہاں سورہ الحج آیت نمبر آیت نمبر 38. 38. یہ سر میں آپ کے سامنے لیتا ہوں، آپ پڑھ دیجیے. اب کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اب پتہ لگ گیا، میں خود پڑھ لوں گا. جی ہاں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی مل گئی سر. یہ تو نہیں ہے یار. اچھا لا یحب نہیں سر، آپ نے آیت مجھے غلط دی ہے. چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 38 دی ہے، یہ وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں. اذن للذین یقاتلون سر بانہم آپ نے آیت ظلموا. نمبر غلط دی ہے. 22 کی 38 نہیں ہے، کوئی اور بتائیں. ویٹ چک میں آیت نمبر آپ کو دوں گا. جی اذن جی للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. سر جی آپ سرچ کریں آیت سر. نمبر نہیں سر، آیت نمبر دے دیں سر پلیز. اذن للذین یقاتلون اللہ. ہاں آیت نمبر 39. اوکے 39 ہے. اوکے کوئی بات نہیں. ہم. اوکے بالکل سر بالکل. جی سر. ہم. ہوں جی سر آپ نے بولیے. اسکرین پر بھی ڈال دیا. ہاں ہاں آپ بولیے بولیے بولیے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ میں اذن تو للذین. اپنے لیے پڑھ رہا تھا. جی ہاں کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھیے پڑھیے. ہاں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اجازت دی ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے اذن کیا ہے، ان لوگوں کو اجازت دیا ہے جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ لڑے اپنے حق میں. بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے سر. مثال یہ کے طور پہ دیکھیں میں آپ کو اسلام کی بتاؤں گا. ٹھیک سٹیجز ہیں. دیکھو دیکھیں سر اسلام. دیکھو سر اوکے ون بولے، آپ منٹ سر. بولے. سر اس وقت ہمارے جو ملک پاکستان ہے، انڈیا ہے، اس وقت پاکستان ہمارے کا یہاں مثال لے لیں. باؤنڈریز بن چکی ہے سر. ڈونٹ گیو می پاکستان. آپ قرآن کو جی سمجھا رہے ہیں، اسٹک ٹو دا قرآن. آپ قرآن کو سمجھا رہے ہیں، اسٹک ٹو دا تفسیر اینڈ اسٹک ٹو قرآن. ڈو ناٹ ٹیل می پاکستان باؤنڈری یہ وہ پلیز. ارلی اسکالرس اینڈ قرآن، دیٹس اٹ. چلو ٹھیک ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ان لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے. جہاد کون سا جہاد؟ یعنی کہ لڑنے کے لیے، یعنی کہ قتل. ٹھیک. بانہم ظلموا جن پر ظلم کیا گیا. جی مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تبلیغ کی ہے سر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی بھی جہاد نہیں کیا جس میں سب سے پہلے اس نے مطلب یعنی کہ میں کہوں گا انڈکلیئرڈ وار اسلام میں حرام ہے. اور نہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انڈکلیئرڈ وار ہوا ہے سر. ناٹ ایٹ آل. اگر میں دکھا دوں ابھی کبھی اسلام چھوڑیں گے؟ کیا دیکھیں دکھائیں گے آپ؟ اب چیلنج ہے. اب چیلنج ہے آپ کو. دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ نبی کریم کے زمانے میں کبھی بھی انڈکلیئرڈ لڑائی نہیں ہوئی. یہ آپ نے کلیم نہیں کیا، ہوئے کریکٹ؟ سر. بہترین. اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر کے ذریعے یہ ثابت کر دوں کہ انڈکلیئرڈ وار کی گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اسلام چھوڑیں گے؟ بھائی اسلام کیسے چھوڑ؟ تحقیق کر رہا آپ نے ہوں بھائی، کلیم کیا نا، ریسرچ کر رہا ہوں. آپ نے جی کلیم کیا نا. میں نے یعنی آپ کلیم نے یہ نہیں کیا نا کہ میں اسلام چھوڑوں گا. نہیں آپ کا کلیم ایڈم لیٹ می پٹ اونلی ون پوائنٹ. آپ کا کلیم اس وجہ سے تھا کیونکہ آپ انڈکلیئرڈ وار کو غلط سمجھتے ہیں، اس وجہ سے آپ نے غلط ہے. کلیم کیا. ہاں بالکل سر، بالکل تھینک سر. یو. گو ایڈ ایڈم. تو اب آپ نے کہا کہ انڈکلیئرڈ وار نبی کریم نے کبھی نہیں کی، کریکٹ؟ رائٹ سر. اوکے. اگر میں آپ کو قرآن اور اس کی تفاسیر سے ثابت کر دوں کہ نبی کریم نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے تو آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیونکہ غلط ہے وہ، دیکھو کیونکہ غلط ہے. ساحل ابھی بھائی آپ آپ نے سن رہے قبول کیا، جی؟ ابھی آپ نے قبول کیا انڈکلیئرڈ وار غلط ہے. تو اگر ثابت ہو ہاں جائے تو میں نے نبی قبول نے کیا. غلط بالکل کام کیا، بالکل. تو جو غلط کام کرے وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی وار جیسی چیز. پہلے تو یو بات شوڈ سنیں نا لیو سر. اسلام. ٹھیک ہے آپ کی بات مکمل ہوگی سر. جی سر بولیے. دیکھو انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر میں ثابت کر دوں تو کیا اگر آپ آپ اسلام چھوڑیں گے؟ کیونکہ ثابت نبی اگر کریم نے آپ حرام دیکھو کام سر کیا دیکھو نا، نبی کریم نے حرام کام کیا. اگر انڈکلیئرڈ وار کی ہے تو حرام کام کیا. وہی نا میں کہہ رہا ہوں نا، آپ دکھائے نا سر.
نہیں نہیں پہلے چیلنج ہوگا نا سر, چیلنج تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ ایک کلیم رکھتے بلا وجہ, آپ نے کلیم کے لیے نہ آیت دی نہ آپ نے حدیث دی اور کلیم کر دیا ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھ تو سے اب اگر آپ نے کلیم کیا ہے بغیر کسی آیت کے بغیر کسی حدیث کے, تو سر میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں اس وقت, اگر میں آپ کو پروو کر دوں کہ نبی نے انڈکلیئرڈ وار کی ہے قرآن اور تفاسیر کی روح سے, کیا اسلام چھوڑیں گے؟ اسلام میں سر, اسلام میں کمپلجن نہیں ہے, آپ فورس نہیں کر سر سکتے ہیں. آپ کمپلجن کو کسی چھوڑیں, اس وقت گولی مارے کمپلجن کو, کمپلجن بعد میں. آج آپ ٹاپک لے کے آئے تھے جہاد کا اور وار کا, ہاں وہی تو میں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ سے کمپلشن کو کہہ رہا چھوڑیں ہوں اس شو وقت, میں می انڈکلیئرڈ وار کی بات کر رہا ہوں, انڈکلیئرڈ وار کی بات کر رہا ہوں. وہی نا, شو می سر. سر شو تو میں کروں گا, لیکن آپ نے کلیم کیا, کیا اس کلیم کے لیے آپ کے پاس کوئی حدیث کوئی تفسیر ہے کہ انڈکلیئرڈ وار نہیں کرنی حرام ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حضرت غزوات کیے ہوئے, حضرت جتنے حضرت بھی جنگ کی, حضرت یا حضرت پلیز, دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. میں نے ابھی آپ کو دکھایا 5 بیٹلز محمد صاحب نے اوفینسو کیے بدر سے پہلے, میں نے آپ کو دکھا دی, جی جی, رائٹ ناؤ. آپ نے کلیم کیا ہے کہ انڈکلیئرڈ وار جو ہے وہ حرام ہے, آپ نے کلیم کیا, لائف کے اندر جی ریکارڈڈ ہے, دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت رات کے اس پہر میں بھی 4319 لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, دیٹس اے لاٹ آف پیپل, رائٹ. بالکل سر, آپ رائٹ. نے جو کلیم کیا ہے اس کی ڈیفینسو پوزیشن کے لیے, اس کو پروف کرنے کے لیے, کیا آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت یا حدیث ہے؟ دیکھو سر, نبی اکرم صلی اللہ سیرت کی بات کر رہا ہوں, نبی اکرم صلی سیرت اللہ دے دیں, علیہ, سیرت دے دیں, پہلی بات, سیرت سے ریفرنس دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں, ریفرنس دیں. پہلی بات دیکھو, دیکھو بات سے پہلی بات, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے سے پہلے تبلیغ کی ہے سر. irrelevant, undeclared war کی بات کر رہے ہیں ہم. ابے یار وہی تو میں بات کر رہا ہوں نا سر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک آفینسو وار ہو, ڈیفینسو وار ہو, کوئی بھی وار ہو, کوئی بھی جہاد ہو, ہر ایک کام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ اقرا سے کیے ہیں سر. 4300 لوگوں نے دیکھا کہ بھائی جی سے میں نے ایک ایویڈنس مانگا اور بھائی نے ابھی تک نہیں دیا. میں دوبارہ ان کو ٹائم دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے اس کا ایویڈنس پریزنٹ کر دیں. کس بات کا ایویڈنس آپ کو دوں سر؟ کہ انڈکلیئرڈ وار نبی نے کبھی نہیں کی. وہی تو میں سر کہہ رہا ہوں نا, قرآن جو نازل ہوا ہے, قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے پہلے, یعنی کہ قرآن ریویلڈ ہونے سے پہلے بھی تبلیغ کیا, اور قرآن ریویلڈ ہونے کے بعد بھی پہلے نبی اکرم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جہادا کبیرا, ان آیتوں سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام لیا ہے. بھائی لوگوں سب نے سنا, انہوں نے پھر ٹاپک کو اور چینج کیا. ایون میں آپ کو ایڈم مجھے سیکر ریفرنس نہیں دے رہی ہے, پھر نہیں دے رہے, ایڈمس, پھر ایون نہیں میں آپ کو ریفرنس دے رہے. دیکھو سر, پہلی بات, آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی سر آپ بولیے, لیکن اب میں ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں, نہیں تو پھر میں اپنا ریفرنس دوں گا. میں اس لیے ریفرنس کا ویٹ کر رہا ہوں کہ جب میں ریفرنس دوں اس وقت آپ بھاگے نہیں, اس لیے میں آپ کے کلیم کا پہلے ریفرنس مانگ رہا ہوں. نہیں پلیز میں دے کہہ دیں. رہا ہوں نا, دیکھو آپ کو میں کہہ رہا ہوں, آپ ریفرنس دکھائے. وہ میں دکھاؤں گا آپ کو. پتا ہے ایڈم سیکر اپنے منہ سے جب بات نکالتا ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ بات پوری نہ کرے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایڈم سیکر نے منہ سے بات نکالی ہے, اور یہ میرا شیوا ٹھیک ہے, اوکے ہے سر, ٹھیک کہ ٹھیک جس ٹھیک, وقت میں ایڈم ٹھیک, سیکر اپنے منہ سے بات نکالتا ہے وہ اس کو پوری تو کرتا ہے, لکھا حجت ہوا ہے تمام سر. کرتا ہے. ناؤ میں نے آپ سے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی کریم نے کبھی ڈیفینسو کبھی بھی وار نہیں کی بتائے بغیر, کہے بغیر, کریکٹ؟ نہیں بالکل, یہ قرآن سے میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا, رائٹ. اوکے پلیز, میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس کا ریفرنس دیں ابے کہ کیوں یہ نہیں ایڈم حرام سیکر ہے, صاحب, بغیر بتائے وار کرنا حرام ہے. پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں. ایڈم آپ سیکر نے کہا صاحب کہ پہلے حرام ہے کون, یہ بات. ہاں ایڈم سیکر صاحب پہلے کون سی آیت نازل ہو گئی؟ سر میں کہتا ہوں جہاں پہ مرضی چلے جائیں قرآن کے اندر, مجھے اعتراض نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, قرآن کی پہلی کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد مزمل ہے, میرا خیال ہے کہ کون سورہ سی مزمل. تھی, نہیں ہائے ہائے میں مر سورہ جاؤں گا. قلم, سورہ قلم تیسری مزمل سورہ ہے. قلم, جی سورہ قلم. جی آپ تبارک الذی کی بات کر رہے ہیں, سورہ قلم, نون والقلم وما یسطرون. جی سر, جی سر, چیپٹر نمبر نہیں سر, نہیں 68. سر, آج کل میں چیپٹر نمبر 68 وہ آپ کی سیکنڈ صورت ہے, مزمل تیسری ہے. دیکھو سر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو چیپٹر 96 نازل کیا, یعنی کہ سورہ جی سر, جی اقرا سر, اس بسم کے بعد ربک اللہ. 68 نازل کیا, اس کے بعد 73.
उसके बाद सूरह मुदस्सिर की कुछ आयत, या अय्युहल मुद्दस्सिर ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। कुम फंजिर। आप चल रहे तो हैं इब्ने, एक आप सेकंड रुक मुझे जाए, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए भाई लोगों, याद रखिएगा ये भाई साहब इब्ने कतीर की रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक चल रहे हैं, दूसरे की नहीं। सब लोग याद रखिएगा 4359 लोग इस वक्त देख रहे हैं। बिल्कुल ये सर, भाई देखे साहब इब्ने कसीर की तफसीर के रेवलेशन ऑर्डर के मुताबिक चल रहे हैं, बाकी मुहद्दिसों को इन्होंने रिजेक्ट किया है। याद रखिएगा ये बात, क्योंकि मैं इन्हें इब्ने कसीर से अब कुछ साबित करके दिखाऊंगा, क्योंकि रेवलेशन ऑर्डर ये इब्ने कसीर का ले रहे हैं। इब्ने कसीर रेवलेशन ऑर्डर में बोलते हैं, क्योंकि या अय्युहल मुदस्सिर की पहली 4 आयत के अंदर मोहम्मद साहब को कहा जा रहा है कि उठो और चौथी अंदाज में अर्रिजस, जिनका मतलब होता है बुत, बुतों को अपने घर से निकाल दो। इब्ने कसीर के रेफरेंस से चल रहे हैं। एक सेकंड भाई, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज थोड़ा सा रुक जाए, सब्र कर ले, क्योंकि उन लोगों को इतना रेवलेशन ऑर्डर का नहीं पता। देखिए ये भाई इब्ने कसीर के रेफरेंस चल रहे हैं, क्योंकि सूरह मुदस्सिर में इब्ने कसीर को प्रॉब्लम ये हुआ कि आ हजूर के पास अगर अलग के बाद कलम भी आ चुका है और मुजम्मिल भी आ चुका है, तो मुदस्सिर में यानी कि 4 सूरतें नाज़िल हो चुकी हैं, इतना टाइम गुजर चुका है। उसके बाद मोहम्मद साहब को कहा जा रहा है कि रिजिस यानी कि आइडल्स यानी कि बुतों को अपने घर से निकाल दो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले बुतों को घर से निकालना चाहिए। सो इब्ने कसीर ने रेवलेशन ऑर्डर में थोड़ी सी डंडी मारी है, और वो ये मारी है कि सूरह मुदस्सिर की पहली 6 आयत को इब्ने कसीर बोलते हैं कि वो अलग के फौरन बाद वो आई हैं, कलम नहीं आया, मुजम्मिल नहीं आया, मुदस्सिर आया है, और उसकी पहली 6 आयत आई हैं, उसके बाद वो बाकियों को मानते हैं। तो तमाम लोगों को मैं बता दूं, गवाह रखूं कि ये इब्ने कसीर के इस रेफरेंस पे जा रहे हैं। हजरत प्लीज कंटिन्यू बोलिए। जी सर, जी सर, मैं अब आप बोलिए, मैं लोगों को समझा रहा था, थोड़ा सा कोई मसला नहीं, प्लीज। हाँ सर, तो मैं कह रहा था कुरान की जो पहली आयत नाज़िल है वो इकरा है, ठीक। इकरा के बाद सूरह मुदस्सिर की चंद आयत। तो कुरान करीम की कुरान करीम में पहली आयत नाजिल होनी थी, तो वो तो जिहाद के बारे में, किसी डिफेंस या ऑफेंस के वार के बारे में होनी थी ना नाजिल। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले नाजिल आयत की इकरा के बारे में। नहीं नहीं नहीं, यानी गलत पहले बोल रहे पूरे हैं ना। अरब में अल्लाह लेकिन जिस सुब्हानहू व तआला वक्त, के एक सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, ये आपका बेसलेस क्लेम है कि सबसे ये पहले बेस जिहाद। कहाँ से बेसलेस हो गया सर? अब मैं जवाब देने लगा हूं ना, सुने के तो जवाब देने लगा। बिल्कुल सर, आप दे सकते हैं, आपको हक है। ये एक बेसलेस क्लेम इस वजह से है कि जिहाद को पीक ऑफ द कैमल कहा गया है, हम्प ऑफ द कैमल कहा गया है, पीक ऑफ द सतून कहा गया है। किसका सतून कहा गया है पीक? आपके नमाज का पीक कहा गया है, और आपकी शहादत, तौहीद और नमाज का पीक कहा गया है। क्यों? बिल्कुल राइट। कि जब तक आप दीन इस्लाम को नहीं मानते, बेसिक चीजें पूरी नहीं करते, कैमल की टांगे पूरी नहीं करते, कैमल की दुम पूरी नहीं करते, कैमल का पेट पूरा नहीं करते, उसके हम्प तक नहीं पहुंच सकते। कहा गया है, आ हजूर से सवाल किया गया कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आ हजूर ने कहा तौहीद, उसके बाद नमाज, और उन्होंने कहा तौहीद और नमाज का जो इन 2 सतूनों का पीक है वो है जिहाद। तो पीक की आयत पहले कैसे नाज़िल हो जाएगी? जब बेस एस्टैब्लिश नहीं हुआ। सो पहले बेस एस्टैब्लिश होनी थी। सो बेस एस्टैब्लिश जब तक नहीं होएगी, पीक पे आप कैसे पहुंच सकते हैं? आप एक पहाड़ की चोटी पे छलांग मार के नहीं पहुंच सकते, आपको सीधा चढ़ना पड़ेगा और फिर आप पीक पे पहुंचेंगे। ये आपका मैं तो बेसलेस फाउंडेशन की क्लेम है कि बात कर सबसे रहा हूं। पहले जिहाद होना चाहिए। जिहाद इज नॉट द फाउंडेशन ऑफ इस्लाम, जिहाद इज द पीक ऑफ इस्लाम। इसी वजह से जिहाद 5 सतूनों में नहीं है। कुछ लोग इसको छठा सतून बोलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इसको छठा सतून नहीं बोलते, क्योंकि हदीसों के मुताबिक इट इज द पीक। तो पहले सतून बनाए जाएंगे या पीक बनाई जाएगी? पहले सतून बनाया जाएगा सर। थैंक यू। तो आपका बेसलेस क्लेम है कि पहली आयतों में ही जिहाद दे दें। वही ना सर, आपने कहा था कि हम अनडिक्लेयर्ड के वार के बारे में बात कर रहे थे ना सर। इररेलेवेंट, डिक्लेयर्ड हो या अनडिक्लेयर्ड हो, जिहाद अगर पीक है तो वो 5 सतूनों के बाद आएगी, पहले नहीं आएगी। बेसलेस आर्गुमेंट है आपका। सर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम के अंदर कह दिया है, सूरह तौबा द रिपेंटेंस चैप्टर 9 वर्स 5 6 7 के अंदर कह दिया। 9 जो है, अब आ जाए 9 पे। चलें, आप चूंकि 9 की तैयारी करके आए, मैं 9 में भी आपको अबे सर तैयारी तो हम कहाँ से कोई बात नहीं। 8 जुबानों में अरे भाई कुरान कोई पढ़ मसला चुका नहीं। हूँ सर। 9 सबसे आखिरी है बाय रेवलेशन, करेक्ट? हाँ राइट, 100% बेहतरीन इत्तिफाक। बेहतरीन बेहतरीन। तो अब आप 9 पे आ गए। अब यहाँ पे आपको पता है ना, बेस भी बन चुकी है, सब कुछ बन चुका है।
اور اب آپ پیک پہ پہنچ رہے ہیں, کریکٹ؟ رائٹ. بہترین. 9596 کو گولی مار دیں اس وقت, کوئی مسئلہ نہیں مجھے, لیٹس ناٹ ایون گو دیر. ٹھیک ہے, ٹھیک لیٹس ناٹ ٹھیک سر. ایون گو دیر. اب آپ کے پاس فتح مکہ ہو چکا ہے, ٹھیک. ہنین بھی ہو چکا ہے. ہنین کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ آن حضور نے مکہ پہ بغیر اطلاع دیے حملہ کیا. مکہ والے ریڈی بھی نہیں تھے, جیسا کہ میں آپ کو بتانے لگا تھا اور آپ نے بتانے دیا. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھیے گا. ایک بندے نے لیٹر بھیجنے کی کوشش کی تھی مکہ والوں کو, اور آن حضور نے لیٹر پکڑ لیا تھا اور اس غلام کو بھی مروا دیا تھا, اور اس بندے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ اگرچہ تمہارے گھر والے مکہ میں ہیں مگر تم یہ کام نہیں کر سکتے, وہ لوگ وہاں رہ گئے ہیں, وہ کافر ہیں. چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 کی تفسیر پڑھ لیجئے گا. اور یہ میں نے آپ کو چیلنج دیا تھا کہ محمد صاحب نے بغیر اطلاع کیے اٹیک کیے ہیں اور یہ حرام نہیں ہے, اور بغیر اطلاع کیے چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1. اس کے بعد آپ چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تک جاتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 16 بتاتی ہے ہنین کے بارے میں, کیونکہ جب آپ نے مکہ کے اوپر حملہ کیا بغیر بتایا اور مکہ کو فٹافٹ فتح کر لیا, تو آن حضور نے امن صرف اسی وجہ دیا تھا کہ ان کی فوجیں جو ہے تر و تازہ رہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں نے قریش کے اتنے قبیلوں کے ساتھ, مکہ کے اتنے قبیلوں کے ساتھ صلح کی ہوئی تھی, اور میں نے صلح کے ٹائم پہ اٹیک کیا ہے. اور قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر پہلی یہی کہتی ہے کہ آج سے ساری صلح اور سارے معاہدے ختم ہو چکے ہوئے ہیں. ناؤ اب اٹیک کر لیا تھا, ایک سیکنڈ رک جائیے گا, اب اٹیک کر لیا تھا تو obviously اب مکہ کے کفار نے اور ارد گرد کے کفار نے اکٹھا ہو رہا تھا اور مدینہ مکہ کے اوپر اٹیک کرنا تھا, کیونکہ محمد نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا ہے. اسی وجہ سے مکہ جیسے ہی فتح ہوا ودن اے کپل آف منتھ لوگوں نے اپنی ملٹری اکٹھی کی. اس زمانے میں ایک ریگولائزڈ ملٹری نہیں ہوتی تھی, لوگوں کو گھروں سے بلایا جاتا تھا, کوئی آرمی نہیں ہوتی تھی. لہٰذا ودن اے کپل آف منتھس ہنین لوگوں نے مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. آن حضور نے اپنی فوجیں پکڑی اور ہنین کی طرف چل پڑے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ون آف دا شاطر ترین کمانڈرز میں سے تھے, ان کو پتا تھا کیا نیکسٹ سٹیپ ہے, وہ بڑے طریقے سے چلے تھے اس معاملے میں. ہی واز ویری ویری شاطر. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 16 ہنین کی اٹیک کے بارے میں ہے, ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں اور ہم اس سے بھی آگے چلتے ہیں. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 20 سے لے کے 22 جہاد کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جہاد کرو اب لائف کے ساتھ بھی اور منی کے ساتھ بھی. چیپٹر نمبر 9 کی 24 کہتی ہے کہ اگر تم اپنے ماں باپ سے بھی پیار کرتے ہو نا محمد کے ساتھ جہاد میں جانے سے زیادہ, تو دفع دور ہو جو, یو آر ڈن, یو آر آؤٹ. چیپٹر نمبر 9 کی آیا نمبر 41 یہ پڑھی ہے اب آپ, اور 41 سے لے کے ہم پڑھیں گے 73 تک, ساری کی ساری آیتیں اوفینسو جہاد کے اوپر ہے. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41 42 43 آیت بتاتی ہے آؤ, محمد کہتا ہے میرے ساتھ جہاد پہ چلو, تبوک کے اوپر جا کے اٹیک کریں گے 1200 کلومیٹر دور, جنہوں نے رتی بھر کچھ نہیں کیا مسلمانوں کا, اور کچھ نہیں اسی کیا. پڑھیے بولیے. اور اسی جو آپ چیپٹر 9 کی بات کر رہے ہیں, ہاں اسی چیپٹر 9 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, وہ اگر تمہاری طرف جھک جائے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی طرف جھک بے جائے. شک کوئی رہی مسئلہ نہیں, انڈکلیئر اگر آپ جی اسلام قبول کر لیں گے تو وار تو ختم کرنی ہے نا. پھر اس کے بعد جب آپ کے لوگ جن لوگوں کے پر اٹیک کر رہے ہیں اوفینسو جہاد, ابھی آپ نے کہا لا اکراہ فی الدین, آپ نے کہا دین میں کوئی جبر نہیں ہے, تو جبر کس قسم کا ہوتا ہے دین کے اندر؟ وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ اوفینسو نہیں, ٹرائی کرنے بالکل جاتے نہیں, ہیں. دین کے اندر جبر نہیں ہے سب, بالکل نہیں. ایگزیکٹلی, تو سنیں نا میرا جواب, سنیں نا. اب ہاں ٹھیک میں آپ اٹیک بیٹھا کرنے ہوں کسی اسی کے لیے. پاس جاتے ہیں, آپ تبوک پہ اٹیک کرنے گئے. چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41 42 43 اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں. اوپن چیلنج ہے کہ مجھے غلط ثابت کر کے دکھائیں, آپ پڑھائی کر کے آئے ہیں, حافظ ہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 41 42 43 اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں چلو میرے ساتھ تبوک پہ چلو. اور ایک بندہ جو ہے وہ نہیں جاتا, کہتا اچھا میں بعد میں چلوں گا. ٹھیک ہے, اس کو ابھی سائڈ میں رکھتے ہیں اس بندے کے قصے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیرت تفسیر القرطبی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آؤ تبوک پہ اٹیک کرتے ہیں. وہاں پہ جو بچیاں ہیں نا ان کو روم کی سفیدی اور حبشہ کی کالک دونوں کے ملاپ سے مکس بریڈ بچیاں پیدا ہوئی ہیں جو کہ بڑی زبردست قسم کی گندمی رنگت کی ہیں, اور ان کے جو بال ہیں وہ بلونڈی ہیں, ان کے جو بال ہیں وہ پیلے بلونڈی بال ہیں. آؤ میں تمہیں میرے ساتھ تبوک پہ اٹیک کرو, آئی ول گیو یو بلونڈی بچیاں. ٹھیک ہے, اور جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بچیوں کی لالچ دے کے انسائٹ کر رہے ہیں. آر یو انسائٹنگ اس فار دی
بچیوں کے لیے انسائٹ کر رہے ہو. یہاں تک آپ کی تفسیر القرطبی کہتی ہے دس از آفینسو. مجھے بتائیے تبوک کی جنگ کے لیے چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 41 42 43 44 45 مجھے بتائیے کیا کہتی ہے. اب یہ ڈیفنس یہ آفینس کیوں نہیں ہے کہ آل دا وے 1200 کلومیٹر دور تبوک پہ آپ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز یا حضرت یوز اینی تفسیر, یوز اینی سیرہ, یوز اینی تھنگ ٹو پروو می کہ تبوک پہ لڑائی کسی بھی صورت میں ڈیفینسو تھی. اوپن چیلنج 10,000 سال دیتا ہوں آپ کو. ہاں بالکل, ہم تو بیٹھے ہیں آپ کی چیلنج کو ایکسپٹ کرنے کے لیے یہاں پہ سر. پلیز پہلا چیلنج آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا. میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ حضور نے اٹیک کیا بغیر بتائے. آپ نے کہا تھا وہ حرام ہے, جو میں نے ثابت کر ہاں دیا. میں چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1, آپ نے چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 1 2 3 4 5 یہ ثابت ہو گیا تھا کہ محمد نے مکہ پہ اٹیک کیا بغیر ان کو بتایا, بغیر ان کو انٹیمیٹ کیے. سو وہ آپ کا چیپٹر کلیم نمبر ختم ہو 9 گیا تھا. ناؤ دس از دا سیکنڈ, ناؤ دس از دا ابے سیکنڈ سر چیلنج آپ کیوں آپ کو. جہالت چیپٹر نمبر ابھی چیپٹر سر نمبر چھوڑ 9 دیں, 1 دس 2 از 3 دا سیکنڈ چیلنج آپ کو. نہیں نہیں آپ سر ثابت کریں تبوک پہ آپ لڑائی نے کی کیا کہا, کوئی بات نہیں. اب سیکنڈ چیلنج ہے تبوک پہ لڑائی کی وہ بتائیں. آپ نے کہا چیپٹر 9 1 2 3 4 5 سر 6. اب تبوک کا بتائیں, وہ بعد میں جائیں گے, وہ چیلنج ختم ہو چکا ہے. تبوک کیا پہ لڑائی تبوک کے کی بارے میں, بتائیں. ہاں کیا تبوک کے بارے میں کیا بتانا ہے؟ چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 41 42 43 44 45 تبوک پہ لڑائی کیوں کی محمد صاحب نے؟ تبوک میں لڑائی کیوں کی محمد صاحب نے؟ تبوک پر لڑائی کیوں اچھا کی؟ تبوک پر کیوں کی محمد صاحب نے لڑائی؟ جی سر یا حضرت. اسلام کو اسپریڈ کرنے کے لیے, پیس کو اسپریڈ کرنے کے لیے. ہیلو, ہاؤ کین یو اسپریڈ پیس وین یو آر اٹیکنگ سمبڈی؟ تم کیسے پیس اسپریڈ کر سکتے ہو تم کسی پہ اٹیک کر رہے ہو؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ چند مہینوں کے اندر آپ انہیں کہیں یا آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے پھر آپ ایز اے کافر رہے, ٹھیک, اس کے لیے آپ کو جزیہ دینا ہوگا, ٹھیک. ایک سیکنڈ سارے لوگ سنیں. ہم نے لڑائی کی پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے. یہ کون سی لڑائی ہے جو ایک سیکنڈ ونس اگین, پیس کو سپریڈ کرنے کے لیے لڑائی کون سی ہوتی ہے؟ ہاں, پیس کو امن کو پھیلانے کے لیے اس کی شروع میں پہلے انسان کو جد و جہد اسٹرائیو ہارڈ کرنا ہی ہوگا. جہد گیا بہاڑ میں اس وقت, یہاں پہ جد و جہد بہاڑ میں گیا ہے. یہاں پہ آتا ہے پہلے یہ جو آپ کی 41 آیت آتی ہے وہ جہاد کے لیے آتی ہے. کہتی ہے نکلو خواہ ہلکے ہو کر یا بوجھل ہو کر, جہاد کرو اللہ کی راہ میں. کیونکہ گرمی تھی, لوگوں نے کہا یا محمد اتنی گرمی میں تو ہمیں جہاد کے لے کے چل رہا ہے, ہم اتنے پٹھو باندھ کے جہاد پہ کیوں چلیں؟ تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے, مر جائیں گے ریگستان اور گرمی میں. کیا کر رہا ہے محمد؟ ہم اس وقت مکہ فتح کر چکے ہیں, ہم مکہ پہ ہیں, اگر کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا ہم ڈیفینڈ کریں گے. ہمیں پیس میں رہنے دو, امن میں رہنے دو, امن میں رہنے دو ہمیں یار محمد, یا نبی یا مولا یا آقا کائنات, ہمیں امن میں رہنے دو. تو اللہ کی آیت نازل ہوگی, نکلو خواہ ہلکے ہو کے یا بوجھل ہو کے, جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اپنی جانوں سے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ڈیفینسو کے لیے نہیں ہے, یہ آفینسو کے لیے بھی ہے, ڈیفینسو کے لیے بھی ہے, دونوں کے لیے. جہاد فی سبیل اللہ قرآن کے اندر دونوں جگہ کے لیے یوز ہوا ہے. کانٹیکٹ سے پتہ لگتا ہے کس لیے یہ باہر نکل رہے ہیں. کیوں تبوک کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ اگر مال غنیمت قریب ہوتا اور سفر بھی چھوٹا ہوتا تو اے نبی یہ آپ کی پیروی کرتے, لیکن یہ تو بڑا بھاری پڑ رہے ہیں, دور کی مسافت ہے, اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ اللہ کی اگر ہمارے اندر استعداد ہوتی تو ہم ضرور نکلتے تم لوگوں کے ساتھ. یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ میاں بتا رہا ہے کہ جب نزدیک کی لڑائیاں تھیں تو یا محمد یہ تمہارے ساتھ نکل گئے تھے, ٹھیک ہے, مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا, مال غنیمت ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا. قرآن کی ایک آیت سورت ہے جس کا نام ہے مال غنیمت. قرآن کی سورت کا نام ہے مال غنیمت. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ دور کی جگہ ہے, کیونکہ تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے. اس زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی, ٹرک نہیں تھے, پیدل چلنا ہے. 1200 کلومیٹر کا مطلب کیا ہوا؟ 1.5-2 مہینے کی مسافت, جنگی ساز و سامان کے ساتھ جانا ہے, اٹیک کرنا ہے, مصیبت ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی جو نہیں جائے گا نا وہ ایک منافق ہے, یہ لوگ ہلاک ہوئیں گے. کیسے ہلاک ہوئیں گے؟ اللہ اگلی آیت میں کیا کہتا ہے 43, اے نبی اللہ آپ کو معاف فرمائے, یا اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا, آپ نے انہیں اجازت کیوں دے دی کہ یہ یہاں پہ رہ لیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں نبی میں تجھے معاف کرتا ہوں کہ تُو نے اس کو اجازت دی کہ یہاں رہ لو. نبی کیا کر رہا ہے؟ تو کون ہوتا ہے کسی کو کہنے والا کہ نہ جاؤ جہاد پہ اگر نہیں جانا تو؟ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں, یہ لوگ اگر سچے ہوتے تو تمہارے ساتھ چلے چلتے. یہ لوگ سچے نہیں ہیں, یہ لوگ امن چاہتے ہیں, یہ پاگل ہو گئے, امن چاہتے ہیں. مکہ فتح ہو گیا ہے, ان کو اب امن کی زندگی چاہیے, یہ پاگل ہیں.
تو نبی میں نے تجھے معاف کیا کہ تو نے ان کو یہاں رہنے دیا ہے, جا ان کو بتا دے. کیا بتا دے, کیا بتا دے؟ وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے اجازت کے طلب ہو ہی نہیں سکتے. جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے وہ کبھی اجازت مانگے گا ہی نہیں یا نبی تجھ سے. تو جیسے ہی کہے گا چلو جہاد کے لیے, چلو لڑائی کرنے کے لیے, وہ فوراً چلے جائیں گے. کیوں کہ وہ جہاد نہ کریں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ. اللہ متقیوں سے خوب واقف کار ہے. متقی کون ہے قرآن میں؟ جو جہاد پہ چلتا ہے, جو لڑائی کرتا ہے بالکل لوگوں سر, سے, رائٹ, جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے. صحیح, جو کافروں سے لڑائی کرتا ہے وہ متقی ہے. ہاں رائٹ, ٹیررسٹ جو ہے وہ 100%, متقی ہے. 100% تھینک یو. جو ٹیررسٹ ہے وہ 100%. متقی ہے. ابے پوری جو بات امن سر, مانتا ہے وہ متقی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق. بالکل سر, رائٹ. اور اگلی آیت کیا کہتی اسی ہے؟ کو تھینک یو سو مچ. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ ہاں آپ سے رخصت تو وہی مانگ رہا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا. یا نبی رائٹ, جو آپ سے بالکل سر, رخصت مانگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ, پلیز مجھے مت جانے دو. یا نبی یار گرمی بھی بہت ہے, اتنی دور جا کے کیا لڑائی کرنی ہے؟ ہمیں مکہ مل گیا ہے, مدینہ ہمارا ہے, ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے بھائی. اتنی دور 1200 کلومیٹر دور ریگستان میں جا کے ان کے اوپر اٹیک کیوں کرنا ہے؟ وہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے بیچارے, شریف لوگ ہیں. اسی وہاں پہ اپنے دعوی والے لوگ بھیجو کہ وہ وہاں جائے اور وہاں پہ دعوت دیں ان کو. نہیں نہیں نہیں, ہم نے لڑائی کیوں لڑائی کرنی یار؟ دعوت کے لیے بھیجو ان کو یار, دعوت دو ان کو, اسلام میں بلاؤ یار, امن سے بلاؤ. اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں, یہ لوگ جو رخصت مانگ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے, امن چاہیے, دعوت کے لیے لوگ بھیجو, وہ جھوٹے ہیں, وہ مکار ہیں, ان کے دلوں میں شک پڑ گئے, وہ اللہ پہ اور یا محمد تیرے پہ یقین نہیں رکھتے. وہ لوگ شبے میں ہیں اور شک میں ہیں اور وہ منافق ہیں. یہ 41 سے 45 تک ہے. یا حضرت بولیے کیا بولنا ہے. بالکل سر, ایگری, اتفاق کرتے ہیں. لیکن سر آپ جو جہادی آیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں سر, یہ اس وقت کی آیت ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ لڑ رہے. انہیں ہم آج کی ڈیٹ میں اپنے آپ پہ تبوک میں اپلائی کوئی نہیں نہیں کر لڑ رہا سکتے. تھا, محمد جا رہا تھا. ہیلو, میں نے ابے کتنی دفعہ بولا ہے تبوک 1200 کلومیٹر دور ہے نا مکہ سے. جی, مجھے بتاؤ وہاں پہ کون لڑ رہا ہے محمد کے ساتھ؟ صحابہ. اب یعنی یار آر جی, یو بلڈی کریزی؟ 1200 کلومیٹر دور کون سا بندہ ہے جو لڑ رہا ہے تبوک میں؟ وہی نا نبی اکرم صلی اوکے, اللہ علیہ وسلم نے. شو می کہ تبوک میں کسی مسلمان کو قتل کیا جا رہا تھا. پلیز شو می. مسلمان تو وہاں تبوک میں, پہنچے ہی نہیں, انہوں نے تو وہاں جا کے ابھی تک تبلیغ بھی شروع نہیں کی. ابے سر تبلیغ کی تھی شروع صحابہ دکھائیں کرام رضوان, ریفرنس کے صحابہ تبوک میں جا کے تبلیغ شروع کی تھی اور انہوں نے مسلمان صحابیوں کا قتل کیا تھا. پلیز شو می دا ریفرنس. ریفرنس. جی ابے اس کا ریفرنس ملے گا کیوں نہیں؟ ہتو وا پراپشیاسی تو نا یار سورگم ملے گا جتوا, تو ہوگا. ابھی تک تم نے ایک چیز نہیں دی بھائی. وہ کہہ رہا ہوں نا میں, ہتو وا پراپشیاسی سورگم جتوا وا بوکشے سے مہم تسما ڈتشتیا کنٹے یدھایا چلو کرتیا بہترین, نشچیا. آگے ہو اب ہندوؤں پہ آگے ہو. نہیں ہندو پہ ختم. نہیں آگے, میں ریفرنس دے رہا ہوں. اب تپتے آئیے تو کوئی سنسکرت ہی بولی ہے تم نے, مجھے تو آتی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس سے اوریجنل ریفرنس دوں گا. ٹھیک, ساحل یہ اس نے کیا بولا یار؟ کوئی بندہ ہے جو اس کی ٹرانسلیشن کرے ہاں یار؟ بالکل میرے رائٹ. ایک سیکنڈ رکو بھائی, یہ تم نے سنسکرت میں بولا کیا مجھے اب جاننا ہے. رک جاؤ اب ذرا, میں یہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی مومن کو ختم ہوتی ہے نا گیم, اسی وقت جو ہے نا مومن آتا ہے, لو جی اب میں جاؤں گا ہندوؤں پہ, اب میں جاؤں گا یہودیوں پہ, اب میں جاؤں گا کرسچنز پہ, اب میں ہر جگہ جاؤں گا, لیکن میں اصل مدعے پہ نہیں آؤں گا. اچھا یہ کشمیری لینگویج بولی ہے, اوکے مجھے نہیں پتا تھا. اب بولو تم نے بولا کیا وہ بتاؤ مجھے. فلاد جی, یہ آپ کچھ بولا کہہ کیا رہے تھا ہیں تم نے؟ سر. سنسکرت نہیں بولی تم نے, کشمیری بولی ہے. مجھے کشمیری لینگویج نہیں آتی. اصل مدعے, اصل ٹرانسلیشن کرو جو بولا. ہاں اس کا دوسرا ٹرانسلیشن میں کروں گا, ہیبرو زبان میں بھی کروں گا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے ذکر ہے چلو ختم ہو گیا. وَتَّهَرَانِ شِتَے بَنُوتْ لَتْ مِعْوَيْهِنَّ. چلو ختم ہو گیا. ہاں چل میرے بچے, اسلام پہ رہو نا, تم یہاں وہاں کیوں جا رہے ہو بھائی؟ ختم ہو گیا ساحل, یہ ختم ہو گیا. یہی تو میں کہہ رہا تھا میاں, یہی تو میں آپ کو ابھی تک کہہ رہا تھا. قرآن وہ لوگ کریم کہہ جو رہے ہیں ہے یہ وہ پاگل ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا, یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں پاگل ہو گیا. لو بھائی قرآن لوگوں, کریم جو یہ ایک حافظ آیا جس کو تفسیریں پڑھا ہوا ہے, اور حافظ کو لٹرلی 20 منٹس میں ختم کر دیا میں نے. اور ابھی آگے بھی آئے تھے جو میں نے نہیں پڑھی, کہ آگے نبی کو اللہ کہتا ہے
کہ ان لوگوں کا نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا, فیونرل بھی نہ پڑھنا جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے, جو تمہارے ساتھ جہاد پہ نہیں جا رہے ان کا فیونرل بھی نہ پڑھنا. ہاں بالکل, جب اللہ کا آدیش آ جائے پھر اس میں تبوک کا تم نے نہیں بتایا نا بھائی. ہو گیا جی ساحل ختم ہو گیا, حافظ صاحب. بتا ساحل ختم ہو گیا یار, جی. ساحل نہیں ختم لیکن ہو گیا. اٹیک کیا نا, آفینسو جہاد, اس نے کہا ہاں کرنا چاہیے, تو اسلام آپ کو ٹیررسٹ بناتا ہے ساحل, میں نے سمپل سے ثابت کر دیا. اب مجھے ثابت کر دے کہ آپ مانتے ہیں بھائی. تبوک ابے پہ ساحل بھائی, کوئی ایڈم اٹیک ہو رہا بھائی, تھا. اور ابے بھائی یہ جو آیات نازل ہوئی تھی نا, یہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے, کتنے مرتبہ آپ کو بتا چوں گا, اس وقت ارے نہیں نبی نہیں وہ کریم سوال وہ نہیں ہے. جی تبوک کے اوپر آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ ہے؟ تبوک کے اوپر میرے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے تبوک کے بارے میں, نو. تھینک یو. چل میرے بچے ختم ہو گئی, ہو گیا نا, ہسٹری انہوں میری نے ختم مان ہو لیا ان گئی. کے پاس کوئی یو آر ڈن آرگیومنٹ مائی نہیں ہے. فرینڈ, یو آر ڈن. آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اسلام آپ کو اپنگ اور ٹیررسٹ بناتا ہے, اور آپ ایک اچھا ایسے میرا بندے ہیں جس کو سوری یار ایڈم, آئی ایم ریئلی سوری. کبھی کبھار جو ہے نا let وہ me finish دل the میں ایسا statement. رہتا ہے نا کہ Yeah, let me finish دل the کرتا statement, ہے پھر آپ بول بولیں. دوں. جی ہاں let me finish پلیز. the statement. میں نے آپ کو قرآن کی روح سے ثابت کیا میرے پیارے بھائی کہ اسلام آپ کو صرف اور صرف ٹیررسٹ بناتا ہے, اور آپ کے پاس اس کے اگینسٹ کوئی ریفرنس نہیں تھا, اور میں نے آپ کو قرآن, تفسیر, حدیث سارا کچھ دکھائی ہے, بلکہ حدیث سے میں نے دکھائی کوئی نہیں, تفسیر پہ ہی رہا ہوں, بلکہ ایک آدھی حدیثیں بولتی تھی جو کہ آپ آلریڈی جانتے تھے. اب میرے بھائی ٹاپک بھی آپ لے کے آئے تھے, میرے آج کے ٹاپک کو بھی آپ نے چینج کیا تھا, yet you were not able to prove. ابھی بھی اگر آپ کچھ پروو کرنا چاہتے ہیں آپ کو لاسٹ چانس دیتے ہیں, یہ لیفٹ رائٹ کوئی اور لینگویج نہ بولیے گا, قرآن و حدیث سے بتائیے بالکل گا. سر قرآن کریم جو لینگویج وہ ہے بولیں جو مجھے سمجھ لگے, کوئی اور لینگویج نہ بولنا ورنہ میں نکال دوں گا پلیز سر. نہیں, اور لینگویج نہیں بتاؤں گا سر, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم جو ہے سر وہ امن کا درس دیتے ہیں, کہاں پہ؟ اسی لیے قرآن کریم کی جو پہلی آیت اوکے ہے, یہ دیکھیں, قرآن کہتا ہے امن مت کرو جب تم طاقت میں ہو. لو جی یہ بھی ختم کرتے ہیں ساحل بھائی. یار کتنے اچھے بھائی ہیں, ان کو قرآن حفظ ہے, مجھے قرآن ویسے ہی حفظ ہے. لائک کمال ہو گئی. قرآن کیا کہتا ہے سر, ذرا اس کی ٹرانسلیشن کریں, ذرا آپ ہی کریں, یہ لیں اسکرین پہ کریں ٹرانسلیشن. کب تک امن ہے قرآن میں بتائیے سر, ٹرانسلیشن بولیں. چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35 سر, عربی پڑھیں اور ٹرانسلیشن پڑھیں, آپ حافظ ہیں. فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون معکم, پلیز سر ٹرانسلیشن. فلا تہینوا وتدعوا الی السلم وانتم الاعلون واللہ معکم ولن یترککم بھائی کیسے اعمالکم. حافظ بن گئے بھائی کیسے حافظ بن گئی؟ الی السلام ہی ہے, وہ الی السلام ہی پڑھیں گے. الی السلم ہے سر. کوئی کیا بات نہیں یار, ساحل, حافظ ٹینشن نہ رہ کے چھوڑ نام گولی مار خراب کر رہے. ساحل, گولی مار. ہاں ٹرانسلیشن کر میرے بھائی, ٹرانسلیشن کر. نہیں آپ کریں نا ٹرانسلیشن اس کی. ارے ٹرانسلیشن کرنا. So do not weaken and call for peace while you are superior. بھائی لوگوں, تمام لوگ سنو, 4600 لوگ سنو. ابھی تک یہ آیتیں پڑھ رہے تھے, ٹرانسلیٹر کر رہے تھے, میں نے ایک آیت دکھائی ہے اور کہتے ہیں آپ ہی ٹرانسلیشن کر لو نا بھائی. نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کریں نا اب میں ٹرانسلیشن. ہنسوں گا میری جان. تھینک یو سو ویری مچ, آپ جڑے, بہت بہت دھنیہ واد. آپ نے لٹرلی تقریباً 45 منٹس میرے چینج کیے, ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہوا, مگر تھینک یو. مجھے امید ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئیں گی. ہماری اس ڈسکشن کو پلیز دوبارہ ریوائنڈ کر کے ضرور سنیے گا میرا ایک اور سوال دیکھیے گا. باقی ہے ایڈم. سوری بھائی, آپ پلیز کر لیں جو سوال, لیکن میرا اور ان کا جہاد ختم ہو گیا ہے. ساحل بھائی کچھ جہاد پوچھنے جا رہے از ہیں. فنشڈ. ہاں میرا ان کا, ایک سیکنڈ بھائی, ساحل بھائی ایک سیکنڈ رکیے گا. اور بھائی دیکھو بھائی لوگوں, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جہاد پہ تیاری کر کے آئے ہیں, بڑے دنوں سے مجھ سے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے. میں نے ان کو ہر چیز حجت کے ساتھ دکھائی ہے. جہاد پہ اب یہ بات نہیں کریں گے, اس کے بعد جو مرضی کر لیں. ساحل بھائی مائک آپ کا, سوال کریں. میرا ایک سوال صرف ان سے چھوٹا سا یہ تھا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ سب آیتیں اور یہ آفینسو جہاد یہ سب ابھی نہیں ہے, تو اسلام تو یہ کانسیپٹ دیتا ہے نا کہ امام مہدی آئیں گے اور عیسیٰ آئیں گے, تو یہ لوگ پوری دنیا میں قبضہ کیسے کریں گے, اسلامک حکومت کیسے لے کے آئیں گے؟ 100% چھوٹا سا جہاد سوال سے. ہے. 100% جہاد سے. تھینک یو. ختم. دوبارہ سے بولیے. وہ تو آپ پوچھ رہے ہیں نا کیوں. 100% کس سے, سوری جی 100% کس سے؟ جہاد, الجہاد. تھینک یو سو. تو آپ نے پھر یہ کیوں کہا کہ یہ پہلے کی ہے ابھی نہیں ہوگا؟ پہلے بات سنیں, آپ پوری بات کرنے نہیں دیتے نا سر. اتنا تو بول رہے تھے جب سے یار. فل ٹائم دیا یار, تمہیں سب سے زیادہ ٹائم دیا میں نے.
ابے کہا آپ نے ٹائم، آپ تو سر وہیں سے وہیں بونگے مار رہے ہیں، آپ تو یہاں سے پوری بات سنتے ہی نہیں ہیں، وہاں سے لا کر رہے ہیں آپ سر. محمد I have given دیکھو you یہ جو آپ all نے the جو آیتیں time. جتنے بھی I have given you, ایڈمس جھوٹ نہیں بولیں, I have given you all the time of this world to talk. ایڈم سے آپ اب نے جو آپ اس طرح سے یہ جھوٹ نہیں بولے میرے ساتھ, تمام دنیا وہی نا گواہ ہے, آپ میں نے نے آپ کو ہر جتنے قسم بھی کا. آپ نے جتنے بھی آیتیں پیش کی سر، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی آپ ہے، نے بولیے جتنی بھی بولیے. آیتیں پیش کی ہے، غزوہ تبوک کی آیت کی پیش کی ہے آپ نے، فتح مکہ کی آیت پیش کی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وتھ صحابہ وتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے لیکن چلیں آج اس کا آنسر دیں, اس کا آنسر دیں, چھوڑیں اس کا آنسر دیں, یہ آپ کے سامنے ہے, اس کا آنسر دیں, پکڑیں سر, اس کو ٹرانسلیٹ کریں, اس کا آنسر دیں, جائیں آپ کے سامنے اسکرین یا ایھا ٹرانسلیٹ کریں, الذین آنسر دیں. آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، رائٹ. آنسر دیں. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے نبی اور اے مومنو، ٹھیک، آپ کے آس پاس جو کفار ہے، ہوں رائٹ سر، ہوں وَلْيَجِدُوا فِي، آپ ان کے ساتھ لڑے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقینوں کو اچھی طرح جانتا نہیں, ہے. اس کے بیچ میں ایک چیز کھول گئے, ارے اس کے ایک چیز بیچ میں کھول گئے, کھا لیے تم نے بیچ میں کیوں ترجمہ. کھا لے, ٹرانسلیشن میں کھایا نہیں کیوں ہے, ٹھیک، یہ کیا ہے, وہی تو قاتل کیا مطلب ہے؟ الذین یلون، میں نے تو وہی ہاں. کہا نا، جو آپ کے آس پاس کفار ہیں ان کے ساتھ لڑے آپ. اور اس کے بعد کیا کریں ان کے ساتھ, ان کو کیا فیل ہونا چاہیے تمہارے اندر؟ قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، تاکہ ان کے اندر آپ کا ایک روب رہے. روب رہے. ہم اوکے, تو ہر وقت تو آپ نے لڑائی میں رہنا ہے ہر مسلمان کے ساتھ اپنے قریب کے. یہ اب اس کا کانٹیکٹ جنیرک ہے, جا کے ابن کثیر کھول لو, کھولوں دکھاؤں کہ جنیرک ہے؟ نہیں، آپ کھول سکتے ہیں. نہیں, آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا, کہ آپ ابن کثیر کے ماننے والے ہیں, کیا آپ کو پتا ہے کہ جنیرک کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہے؟ چیلنج کرے کہ نہیں ہے جنیرک؟ آپ چیلنج کھولیں. کرے مجھے, جنیرک نہیں ہے. نہیں چیلنج کریں, لیٹس ہیو اے چیلنج گائز. 4200 لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ مجھے نہیں، آپ کو چیلنج کرے کہ یہ جنیرک نہیں ہے, میں اس کو ابن کثیر سے ثابت کروں گا. چیلنج کر یار, چیلنج پہ کام ہوگا. اگر یہ جنیرک نہ ہوئی میں اسلام چھوڑتا ہوں, اگر جنیرک ہوگی تو اسلام چھوڑے گا. اب اسلام کاہے کو چھوڑے گا؟ چل پھر جا میرے بھائی, بائے بائے نہیں ٹاٹا. ٹھیک، دیکھو جاؤ. ایڈم سیکر بھائی، حق بھائی ہے، بھائی صحیح بائے بائے ہے. ہو گیا, ختم ہو گیا بھائی, ختم ہو گیا. نہیں جائیں. اسلام تم مت چھوڑو محمد مظفر, دیکھو زبردستی نہیں ہے, اسلام تم مت چھوڑو, لیکن یہ دعوے نہیں کرو کہ اسلام آپ کو ٹیررزم نہیں سکھاتا یا آفینسو وار نہیں سکھاتا یا ابھی کسی کو نہیں کرنا ہے. یہ سب جھوٹے دعوے نہیں کرو. آپ رہو ٹیررسٹ رہو, آپ کٹر رہو, اس میں وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ سب دعوے نہیں کرو, جھوٹے دعوے. کیونکہ ابھی اتنی جو ڈسکشن, میرے خیال سے تقریباً 1 گھنٹے کی ڈسکشن رہی آپ کی اور ایڈم کی, دیکھو ساحل اس بھائی، میں آپ قرآن شروع ہوتا ہے آپ نے بسم اللہ اسلام کو ایک الرحمن پیسفل الرحیم. مذہب نہیں, یہ سب چیز نہیں. دیکھو یہ جو 1 گھنٹے کی ڈسکشن ہوئی ہے ایڈم, اس کو آپ یاد سے الگ سے کٹ کر کے ڈال دینا. Yes, sir. 1 گھنٹے کی ڈسکشن میں آپ نے اسلام کو ایک پیسفل مذہب جو ہے وہ ثابت آپ نہیں کر پائے, اور دنیا دیکھے گی یہ 1 گھنٹے کی ڈسکشن. سر قرآن سٹارٹ ہی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اور سورہ توبہ میں ایبروگیٹ ہو گیا وہ. سورہ ابے توبہ کہاں بسم اللہ بول کے تو, ایبروگیٹ ہو سورہ گیا. توبہ بسم میں اللہ اللہ بول کے تو بسم گلا اللہ کے کاٹنا ساتھ ہے نا پڑھ کے بھائی. دکھاؤ. اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ایڈم, او توبہ یسمع ختم ہو گئی. کلام اللہ. محمد جی ایڈم, بسم اللہ بول کے ہی تو گردن کاٹنا ہے نا یار, اللہ کا نام لے کے. تو ہاں, یہ بھی بات صحیح ہے. او یسمع، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر کہہ دینا او یسمع کلام اللہ. اگر وہ کلام اللہ سننا چاہے آپ ان کو اجازت دے، آپ ان کو اختیار دے، ہاں آپ ان کو یار امن کی چل جگہ یار, پر بھی اے پہنچا یار دے. بات سن یار, چھوڑ دے اب, ٹینٹا نہیں کر میرے ساتھ, ٹھیک ہے؟ امن کی جگہ پہ پہنچا دے, یعنی اس جگہ پہ تو نہیں نہ رہنا. چیپٹر نمبر 5 کے بعد 6 پڑھ رہے ہو نا, 9 کی 5 بعد 6 پڑھ رہے ہو نا. 6 ہے کیا؟ 6 یہ کہتی ہے کہ جو اگر کہہ بھی دینا اگر مسلمان نہیں ہے نا, وہ اسلام کو سمجھ رہے ہیں نا, تفسیر پڑھو نا, تبری پڑھو اس کے اوپر. تمہیں کیا امب کا پتہ نہیں ہے تم لوگوں کو؟ میرے ساتھ آ کے بولتے ہو, میں تمہیں 1000 دفعہ کہا ہے میرے ساتھ اگر پراپر ریفرنس نہیں رکھو گے میں وہاں رکھ کے لگاؤں گا جہاں پہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر, چیپٹر نمبر 9 آیت نمبر 5 اور 6, 5 کو پڑھا, اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو, گھات میں بیٹھو, گھات لگائے بیٹھو, جہاں ملے قتل کر دو ان کو. 6 کیا کہتی ہے؟ اور اگر ان میں سے کوئی آپ سے امن مانگے اور اسلام کو سیکھنا چاہے تو اس کو کسی اور جگہ پہنچا دو, مکہ میں پھر بھی نہیں رکھنا. کیا بکواس ہے بھائی, وہ مکہ کے لوگ ہیں. آپ کہہ رہے ہو انڈیا کے اوپر حملہ کرو گے تم لوگ, اور اس کے بعد انڈیا کے ہندوؤں کو ہی نکال دو گے, باہر کہیں اور رکھو گے جب تک وہ اسلام قبول نہ کرے, ورنہ یہاں پہ گھات لگا کے بیٹھو گے. That's exactly what you did for مکن. مکن کے ساتھ اور آپ نے کیا کیا ہے؟
वही ना, 9 की 6 पढ़ना, 9 की 6 वहां से शुरू होती है, वहां से वो 5 के साथ मिली हुई है. Why are you lying over here? मेरे साथ झूठ नहीं बोलने का, तुम तफसीर इब्ने कतीर को अबे मानने कहाँ वाले सर, हो. कहाँ पे मैं झूठ बोल रहा हूँ सर? तो कौन सा don't झूठ lie with मैंने me. बता दी? Don't lie with me. झूठ अल्लाह नहीं बोलना सुब्हान मेरे व साथ. तआला अच्छा, ये जी। डिस्कशन मोहम्मद साहब और एडम साहब, डिस्कशन काफी अच्छी रही और मैं रियली आई वांट टू अप्रिशिएट दिस गाय कि उन्होंने अच्छे से बात की. और एक जगह पे जब हमने वो हंस दिए थे, हमने उनसे कहा तो वो फिर उसको Thank उन्होंने you so एक्सेप्ट much. भी किया. इसको, हाँ, इसको रोकते हैं अभी, इस Okay. डिस्कशन को हम इसको अलग से क्रॉप करके डाल देंगे. मोहम्मद मुजफ्फर साहब, आपने जब आपसे पूछा गया था कि आप कहाँ से है, तो आपने शायद एक टर्म यूज किया था, मैंने नहीं सुना था, लेकिन कई सारे लोग जब से कमेंट कर रहे थे कि आपसे पूछा जाए, आपने शायद ये कहा था कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर. क्या आपने ये वर्ड यूज किया था? सर मैंने, हाँ जी, कश्मीर मैंने इस्तेमाल किया था जी। नहीं, राइट, सिर्फ कश्मीर बोला था या इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बोला था? ऑक्युपाइड कश्मीर मैंने कहा था। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहा था आपने? इंडिया इंडिया इंडिया। अच्छा, इंडिया ने कश्मीर को ऑक्युपाई किया है या कश्मीर इंडिया का हिस्सा है? कश्मीर इंडिया का हिस्सा है सर। तो आपने फिर ये गलत स्टेटमेंट क्यों यूज किया? कौन सा? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर क्यों यूज किया आपने वर्ड? ऑक्यूपाई तो तब होगा ना जब दूसरे का होगा और उसको आप कैप्चर कर लोगे, उसको ऑक्यूपाई कर लोगे, अगर आपको इंग्लिश आती है. बिल्कुल बिल्कुल सर। कश्मीर तो इंडिया का हिस्सा है, आप ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया के लिए तो नहीं बोल सकते. पीओ के समझ में आता है, लेकिन इंडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं सर। बोल सकते, वो तो इंडिया का ही हिस्सा है. ऐसी नहीं, बिल्कुल सर, हरकतें क्यों इंडिया का करते हो हिस्सा आप है। लोग के? लोग आपसे मोहब्बत करने के बजाय आपसे फिर नफरत करने लगे. एक जी। मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, इस बात पे गौर करना, ये गलत बातें ना किया करो. ठीक ठीक है भाई, चलिए, बहुत ठीक। शुक्रिया. आते रहिएगा सर, आपको पता लग गया ज्वाइन कैसे करना है. किसी भी सैटरडे को कोई भी और टॉपिक नेक्स्ट है. नेक्स्ट टॉपिक पे भी, जो बाकी टॉपिक्स भी होते हैं, उसमें भी आप जुड़िए. आपने बहुत अच्छे से बात की, वी रियली हाँ सर, अप्रिशिएट यू. बिल्कुल नहीं सर, देखो और सर, जब तक आप अच्छे राइट, तरीके से हमेशा बात करेंगे, हम आपके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे सर. आप कल फिर लाइव आ रहे हैं सर? नहीं सर, हर सैटरडे को आता हूँ मैं इसी अच्छा, चैनल. सैटरडे यानी कि शनिचरवार को? कौन सा वार, कौन सा भी वार है सर? सैटरडे। जी सर. राइट सर, ठीक। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच.